السلام علیکم۔ خوبصورت بائی بشرا رحمان، ایپیسوڈ 5۔ یورپ چلو گی میرے ساتھ رملی؟ معاذ نے ہنس کر کہا تو رملی ایک دم گھبرا گئی، نہ ہاں کہہ سکی نہ کہہ سکی، بس ہونکوں کی طرح معاذ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ معاذ ہنستا رہا، پھر بولا، چلو چل کے ہنی مون منا کے آئیں۔ اب؟ رملی نے بمشکل کھینچ کر آواز نکالی، اب کون سا موسم ہے بھائی؟ ابھی تو موقع ملا ہے، معاذ محبت سے بولا۔ شادی کے فوراً بعد تو ڈاکٹر نے تمہیں سفر کرنے سے منع کر دیا تھا، اب تم فارغ ہو چکی ہو، موضوع بھی کافی سنبھل گیا ہے، چلو یورپ چلتے ہیں۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یورپ بس 2-4 قدم پر ہے۔ رملی جان، اب تو دنیا سمٹ کر چھوٹی ہو گئی ہے اور سفر آسان ہو گئے ہیں۔ رملی کو ایسے لگا جیسے وہ کسی جال میں پھنس گئی ہے، جتنا ہاتھ پاؤں مارتی ہے اتنا ہی اس میں الجھتی ہے۔ اس کو کشمکش میں مبتلا دیکھ کر معاذ پھر ہنسنے لگا اور تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے دفتر کی طرف سے 6 ماہ کے لیے یورپ بھیجا رہا ہے، میں نے سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے چلوں، ذرا ہم بھی دنیا کو دوسری آنکھ سے دیکھ لیں۔ 6 ماہ کے لیے؟ رملی بے اختیار چیخی۔ اس لیے تو تمہیں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، معاذ نے بے خیالی میں کہا، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ؟ بھائی ہنی مون منانے جائیں گے تو بچہ کیوں ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہیں، رملی گھبرا گئی، میں ماؤس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، اور میرے بغیر؟ رملی نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر اس کے ملتجی چہرے کو دیکھا، ان آنکھوں میں جانے کیا تھا۔ رملی نے نظریں جھکا لیں مگر دل میں ایک پھان سے چبھ گئی۔ خدا جانے کہاں سے یاور کی بے باک تراس جلتی بجھتی گستاخ آنکھیں نکل آئیں۔ رملی نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں سے اس قدر زور سے کاٹا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ اتنی سی بات پر رو رہی ہو؟ معاذ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنی سی بات؟ رملی اندر سے تھرا اٹھی، اس نے 2 کشتیوں میں قدم رکھ لیے تھے، نیچے ٹھاٹھے مارتا دریا تھا اور 2 کشتیوں کا سوار کبھی صحیح سالم کنارے پر نہیں اترتا۔ میں ڈوب جاؤں گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور باقاعدہ رونے لگی۔ پگلی، معاذ نے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے، آج کل کی لڑکیاں ملک سے باہر جانے کو بے قرار رہتی ہیں، بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور تم شاید بڑی نازک مزاج ہو رملی، ہے نا؟ رملی نے سر جھکا لیا، حالانکہ ماؤس بیجی سے بہت مانوس ہے اور تم جانتی وہ اس کا بے حد خیال رکھیں گی، لیکن کیا ہم ماؤس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ ہاں ساتھ لے جا سکتے ہیں، مگر پھر تمہیں سارا وقت ہوٹل کے بند کمرے میں رہنا پڑے گا، رات کا وقت ہی تو ملے گا گھومنے پھرنے کے لیے، اور اس وقت ہم کہیں بھی نہیں جا سکیں گے۔ نہیں، شاید مجھ میں حوصلہ نہیں ماؤس کو چھوڑ کر جانے کا۔ معاذ نے بڑی حسرت سے رملی کے چہرے کو دیکھا، آنسو گرنے سے اس کے رخسار گیلے ہو رہے تھے، مگر اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا روگ ہے، معاذ نے دل میں سوچا، کبھی کھل کر نہیں ہنسی، کبھی دل کی بات نہیں کہتی۔ اب وہ اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا تاکہ دن رات اس کے ساتھ رہے اور اس بند گٹھڑی کو کھول کر دیکھے، لیکن اس کے ساتھ باہر جانے کا سن کر رملی اور بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ معاذ کو اس پر ترس آ گیا، کہنے لگا، رملی جان، میری خواہش ہے کہ ہم دونوں دنیا کا سفر کریں، دنیا کی خوبصورتیاں دیکھیں، لیکن اگر تم ابھی ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اس وقت بہت اچھا موقع تھا، خیر تم سوچ لو، ظاہر ہے میں اپنے جذبات کی خاطر کسی معصوم ماں پر تو ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رملی نے شرم ساری سے گردن جھکا لی اور اپنے آپ سے پوچھا، سچ بتا، تو اپنے شوہر کے ساتھ یورپ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کیا تجھے شوق نہیں تھا بیرون ملک جانے کا؟ تو نے بھی دوسری لڑکیوں کی طرح یہ خواب دیکھے تھے، جہازوں پر گھومنا، شاپنگ کرنا اور دنیا دیکھنا، مگر اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دل پہلے سے زیادہ باغی ہو گیا ہے۔ اندر سے آواز آئی، وہ کم بخت یاور اگر زندگی میں نہ آتا تو یہ گاڑی یوں ہی چلتی رہتی، صبر آ ہی جاتا، اور اب وہ اتنے عرصے کے لیے معاذ کے ساتھ چلی جائے، یاور سے دور ہو جائے، خوابوں کا جھروکا بند کر دے۔ کون ہے یہ یاور، اور تیرا کیا لگتا ہے؟ دنیا میں سینکڑوں خون کے رشتے ہوتے ہیں جنہیں آدمی غصے یا نفرت میں جھٹک کر توڑ کے آگے نکل جاتا ہے، ایک رشتہ عجیب ہے، اس رشتے کا کوئی نام نہیں، یہ دل کا رشتہ ہے یا روح کا، یا کوئی جادوئی رشتہ ہے، قریب آتا ہے تو سارے اگلے پچھلے رشتے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یاور کی شخصیت واقعی جادو بھری تھی، ایسے لگتا جیسے وہ خوابوں کے جہان کا شہزادہ ہے۔
اسے دیکھ کر بہک جانے کو دل چاہتا، بغاوت کرنے کو دل چاہتا تھا، اور بہرحال اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے، جوانی تو ایک ہی بار ملتی ہے، پھر اس زندگی اور اس جوانی پر انسان کو مکمل اختیار کیوں نہیں دیا گیا؟ اسے اپنی مرضی کا راستہ چن لینے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اور اگر پہلا راستہ کانٹوں سے ہٹا پڑا ہے تو دوسرا راستہ کیوں اختیار نہیں کر سکتا؟ آخر کیوں؟ جس دن معاذ یورپ گیا، رملی چپ چپ تھی۔ معاذ بھی بہت اداس تھا۔ رملی کو تو یوں ہی احساس جرم ستا رہا تھا۔ اسے بیجی نے بھی سمجھایا تھا اور کہا تھا، ووٹی تم بے فکر ہو جاؤ، معاذ کو میں سنبھالوں گی، خیر سے اب 3 ماہ کا ہے اور اس کی کھانے پینے کی عادتیں پختہ ہو گئی ہیں۔ اس عمر میں بچہ ماں کی دوری کو برداشت کر لیتا ہے، ذرا سیانہ ہو جائے گا تو ہمیں باقاعدہ پہچاننے لگ جائے گا۔ جوں جوں بڑا ہوتا جائے اس کے کام بھی بڑھ جاتے ہیں، تم اللہ پر بھروسہ کر کے جاؤ۔ مگر رملی بیٹھی زمین کی طرف دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور بولی، بیجی میں جانتی ہوں آپ معاذ کا مجھ سے زیادہ خیال رکھیں گی، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، آپ پر یقین ہے، مگر اپنے دل کا بھروسہ نہیں۔ میں کہیں وہاں جا کر معاذ کے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کر دوں، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ ہاں۔ بیجی ایک دم ہنس پڑی۔ یہ کم بخت مامتا بری بلا ہے، دنیا میں مامتا عورت کو کمزور کر دیتی ہے، مفلوج کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر بیجی اپنے خیالوں میں مگن ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو مت جاؤ، میں معاذ کو سمجھا دوں گی، وہ تو آتا جاتا رہتا ہے، پھر کبھی چلی جانا۔ اس کے بعد معاذ نے بھی کچھ نہیں کہا، بس جاتے وقت اتنا کہا، رملی بیجی کا خیال رکھنا، انہیں اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنے کی عادت ہے اور یہ زیادہ عرصہ تنہا رہیں تو گھبرا جاتی ہیں۔ رملی نے بہت چاہا ہنس ہنس کر معاذ کا سامان سمیٹے، مسکرا کر اس کی تیاری میں مدد دے اور جاتے وقت محبوب بیویوں کی مانند کوئی مشکوک سا فقرہ کہے۔ آخر وہ یورپ جا رہا تھا، اور جب بیویاں باہر جانے والے شوہروں کو ہلکا سا چوکا لگاتی ہیں یہ کہہ کر، وہاں تمہیں ہماری یاد کہاں آئے گی، کہاں فرصت ملے گی تمہیں خط لکھنے کی، یا عیش کرنے جا رہے ہو، تو دراصل وہ شوہر پر اپنے استحقاق کی مہر پختہ کرنا چاہتی ہیں، انہیں بتانا چاہتی ہیں کہ تم صرف میرے ہو، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ کتنی بار تو معاذ نے خود رملی سے کہا تھا کہ عام بیویوں کی طرح تم مجھ سے لڑتی کیوں نہیں ہو، بات بات میں اعتراض کیوں نہیں کرتی، میاں بیوی اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے رہتے ہیں، مگر رملی نے تو اس کا کوئی عیب کبھی بیان نہیں کیا تھا۔ بس رملی کو معاذ میں ایک ہی بہت بڑا عیب نظر آیا تھا، صورت کا عیب۔ صورت کے اندھیرے غار میں اتر کر اس نے دل کی روشن اور چکا چوند وادی دیکھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی، اور شاید کرتی یہ کوشش پر کم وقت یاور بیچ میں آ گیا تھا اور آتے ہی اظہار محبت بھی کر بیٹھا تھا۔ رملی نے بڑی کشمکش کے درمیان معاذ کو خدا حافظ کہا۔ جاتے جاتے معاذ نے اس کا نرم ہاتھ میں لے کر دبایا اور کہا، خط لکھتی رہنا اور معاذ کی خیریت کی اطلاع دیتی رہنا۔ رملی نے بڑی خوش دلی سے سر ہلایا، مگر اسی وقت وہاں کھڑے کھڑے سوچا، میں خط میں کیا لکھوں گی آخر؟ کتنے دن تو رملی بس اپنے کمرے میں پڑی رہی، عجیب طرح کا ڈپریشن تھا۔ جب معاذ قریب تھا تو وہ چاہتی تھی وہ جلد سے جلد دور ہو جائے، کہیں چلا جائے، دن رات کا ساتھ تو چھوٹے۔ ہر وقت اپنے آپ کو سنبھال کے وہ تھک گئی تھی، اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اور اب جب معاذ اس سے ہزاروں میل دور چلا گیا تھا تو اسے عجیب قسم کی بے چینی اور پچھتاوا نے گھیر لیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، حالانکہ اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا۔ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف معاذ سے ہو گئی تھی، یہ ایک فعل تھا جو سرزد ہو چکا تھا، بس اس کے بعد کچھ ہونا باقی نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کروڑہا عورتوں کی طرح اب اسے بچے پیدا کرنے ہیں اور اپنے گھر کو گھر بنانا ہے، اور پھر معاذ کے پاس کیا نہیں تھا؟ ایک عورت کو آرام دہ گھر کی آسودگی اور عزت نفس تو درکار ہوتی ہے۔ ایک شریف خاندان سے نکل کر وہ دوسرے شریف خاندان میں آ چکی تھی، کسی بھی بھٹی میں پکی ہوئی اینٹ ہو، جس دیوار میں لگ جاتی ہے زندگی بھر اسی دیوار میں لگی رہتی ہے۔ پھر اسے اپنے دل کی بے قراری کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جب تک یاور سے نہیں ملی تھی، بس دل پسماردہ رہا کرتا تھا، امنگیں ختم ہو گئی تھیں، اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ باقی عمر وہ کس طرح گزارے۔ معاذ پیدا ہوا تو روشنی کی ایک درز زندگی میں در آئی، مگر اچانک یاور اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ راستہ میں آ کھڑا ہوا تو ساری زندگی مضطرب ہو گئی، دل کی بے قراریاں جاگ اٹھیں، پھر تڑپنے اور بھڑکنے کا موسم شروع ہو گیا۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے،
اس نے کئی بار سوچا کہ اس کے خیالوں میں یاور جیسا ایک خوبرو آدمی رہا کرتا تھا جو آنکھوں میں جذبے سمو کر باتیں کرنے کا گٹ جانتا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب جب کہ یاور اس کی عزیز سہیلی کا شوہر تھا اور وہ کسی شریف آدمی کی عزت تھی، ازدواجی زندگی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتی، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اسے صبر کیوں نہیں آ جاتا تھا؟ پھر وہ دھک دھک کرتے سینے پر پتھر کیوں نہیں رکھ سکتی تھی؟ معاذ جیسے اچھے شوہر کو کیوں دھوکہ دے رہی تھی؟ بس ایسے ہی خیالات نے رملی کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ معاذ کے جانے کے بعد وہ زیادہ تر مئوس کے ساتھ لگی رہتی اور جب فارغ ہو جاتی تو اپنے کمرے میں پڑی رہتی، کبھی رسالے اور کبھی کتابیں پڑھتی، ورنہ اوندھی لیٹ کے آنسو بہایا کرتی۔ بیجی اس کی اس کیفیت کو کوئی اور ہی نام دے رہی تھی، اس لیے ایک دن اس کے کمرے میں آ کے بولی، اے بوٹی کیوں اس طرح اوندھی لیٹی ہے؟ کچھ نہیں بیجی، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ اٹھ کے کوئی دوائی لی ہوتی؟ بیجی ان گولیوں سے آرام نہیں آتا۔ رملی ٹھیک کہہ رہی تھی، پچھلے 8 دنوں سے اس کے سر میں ہلکا ہلکا سا درد رہنے لگا تھا، شاید سوچ سوچ کر۔ اٹھ کے نہاؤ دو، کپڑے بدلو اور ذرا اپنی امی کی طرف چلی جاؤ، بیجی نے پیار سے کہا۔ بیجی کا خیال تھا معاذ کے چلے جانے سے رملی بے طرح اداس ہو گئی ہے، لیکن امی جان کے گھر جانے کے خیال سے ہی رملی کو چڑچڑی آ گئی۔ جیتا نے 3 بار فون کر کے اسے بلایا تھا اور اس کے نہ آنے کا سبب بھی دریافت کیا تھا، مگر وہ کیا بتاتی کہ اس نے آ کے الاؤ سے دور ہو جانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا نہ وہ امی کے گھر جائے گی، نہ جیتا اور یاور سے ملاقات ہوگی۔ اب جو بیجی نے اتنے پیار سے کہا تو آگے کچھ بھی نہ بول سکی۔ وہ تو ہمہ وقت امی جان کے گھر جانے کو تیار رہتی تھی، اگر اب انکار کر دیتی تو بیجی جانے دل میں کیا سوچ لیتی۔ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ بیجی نے اس کے بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کو غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، 1 ہفتہ اپنی امی کے گھر رہو بیجی، آپ یہاں اکیلی رہیں گی؟ ارے میں اکیلی کہاں ہوں، گھر میں نوکر چاکر ہیں، اور پھر ضرورت ہوئی تو تمہیں بلوا لوں گی، جاؤ تم ذرا بہن بھائیوں سے مل کر ہنس کھیلاؤ۔ بیجی نے اتنی محبت سے کہا کہ رملی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے آپ کو گھسیٹ کر وہ غسل خانے میں لے گئی۔ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور سوچنے لگی، بیجی آپ کو نہیں معلوم آپ مجھے کس ڈگر بھیجنا چاہ رہی ہیں، لیکن تو اتنی کمزور کب سے ہوگی رملی؟ اس کا دل اس سے پوچھتا، تو ایک باشعور لڑکی ہے اور تجھے معلوم ہے حد بندی لائن کہاں پہ لگتی ہے، قدغن کی ڈور تیرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان اچھے لوگوں کے لیے انسان اپنا گھر برباد کر لے۔ رملی آنے کو تو امی جان کے گھر آ گئی، مگر جی کی بے قراری یہاں بھی سائے کی طرح ساتھ چلی آئی۔ سارا دن ماؤس کو لے کر اندر کمرے میں لیٹی رہتی، کوئی نہ کوئی رسالہ اٹھا کر پڑھتی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی اور نہ باہر نکل کر ہر آئے گئے سے گپ لگاتی۔ ایسے لگتا جیسے رملی چھپ جانا چاہتی ہے، مگر ایک دن جیدہ اسے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی، ایک کمینی 4 دن سے آئی اور ہمیں اطلاع ہی نہیں دی۔ رملی نے اسے دیکھا تو خوف کے مارے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ جیدہ بولی، نامراد عاشقوں والی صورت بنا کے لیٹی ہو، اور لوگوں کے شوہر بھی ملک سے باہر جاتے ہیں، مگر وہ تیری طرح دنیا تیاگ کر جوگ نہیں لے لیتے۔ رملی بکھلا گئی، پتہ نہیں جیدہ کیا کہہ رہی تھی اور اس کا اشارہ کس طرح تھا۔ رملی کے دل کے چور نے اسے بولنے نہ دیا۔ سچ بتا، جیدہ پھر بولی، کیا تجھے اپنے شوہر سے اتنا عشق ہے؟ رملی کو یوں محسوس ہوا جیسے جیدہ کہہ رہی ہے، کیا تو بے وقوف ہے، اتنی کم عقل ہے، ایک بے حد بھونڈے شخص کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے؟ ارے کچھ تو بول۔ جیدہ نے اس کا کندھا ہلایا اور پلنگ پر نیم دراز ہوگی۔ کیا چپ کر روزہ رکھا ہے؟ رملی جھوٹی ہنسی ہنس دی، بس میری طبیعت خراب ہے جیدہ۔ کیا خرابی ہے تیری طبیعت میں؟ اچھی بلی نظر آ رہی ہے، تیرا شوہر تجھے ساتھ نہیں لے کر گیا، اس کا سوگ منا رہی ہے؟ نہیں جیدہ، رملی نے جلدی سے کہا، انہوں نے تو مجھے بہت مجبور کیا تھا ساتھ جانے کے لیے، بلکہ میرا ٹکٹ بھی لے آئے تھے، ان کی خواہش تھی میں ان کے ساتھ جاؤں۔ رملی نے سچ سچ بتا دیا۔ اور کیوں نہیں گئی تو؟ بس۔ رملی کی پھر ایک دم بات بنا ڈالی، میں ماؤس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ ارے جانے دے، تیری ساس اتنی اچھی ہے، اتنا خیال تو تیری امی بھی نہیں رکھ سکتی جتنا بچے کا خیال بیجی رکھتی ہیں۔ تو بے وقوف ہے، بڑی تسلی سے بچہ اس کے پاس چھوڑ کے جا سکتی تھی، مگر شاید تو معاذ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی۔ رملی کا دل دھڑک اٹھا، ہاں مگر اس میں تیرا قصور نہیں ہے، میں تیری جگہ ہوتی تو میں بھی معاذ کے ساتھ نہ جاتی۔ جس شوہر کو عورت دل سے قبول نہ کرے، اسے پسند نہ کرے، بھلا اس کے ساتھ تفریحی سفر پر کیسے جا سکتی ہے؟ اف، رملی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مری ہوئی آواز میں بولی، تجھے کس نے کہہ دیا جیدہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی؟ تو نے۔
جیدہ نے آرام سے کہہ دیا، زور سے قہقہ لگایا اور پھر کتنی دیر تک ہنستی رہی۔ رملی حیرت اور صدمے کے مارے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جیدہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، رملی، تیرا خیال ہے ہم اس دنیا میں نہیں رہتے؟ کیا آنکھیں نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے یا تجربہ نہیں رکھتے؟ رملی نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جیدہ سراسیما سی کیفیت میں اٹھ کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے یوں ہی سارے کمرے کا چکر لگایا، کسی کتاب کو کھولا، کسی دراز کو چھوا، کھڑکی کا پٹ بجایا اور گھوم گھام کر حیران ششدر بیٹھی رملی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بڑے دھیمے لہجے میں بولی، رملی، کیا تجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے؟ رملی کے اوپر جیسے ایک بم پھٹا آ کر وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی، خوف زدہ ہو گئی، اس کا رنگ اڑ گیا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ بہت آہستہ آہستہ مگر مجرمانہ سی آواز میں بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو جیدہ تم آج؟ ارے تو نے حلیہ ہی عاشقوں والا بنا رکھا ہے، دیکھ تیری لٹیں گلے میں جھول رہی ہیں، آنکھیں ویران ہے، رنگت زرد ہو رہی ہے، چہرے کا ایک ایک نقش کہہ رہا تھا کہ تو گرفتار عشق ہے، دنیا سے بیزار ہو کر اندر پڑی ہوئی ہے، کسی شے میں تیرا دل نہیں لگتا، کیوں اپنے آپ کو فریب دے رہی ہے؟ رملی نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں رکھ لیا۔ کتنی بودھی نکلی وہ! اگر جیدہ یہ سب بھانپ سکتی ہے تو کوئی اور کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اے کاش وہ اعتراف کر لیتی کہ اپنے شوہر کے جانے سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اے کاش وہ معاذ کے ساتھ ہی چلی جاتی، شاید تب یہ کیفیت نہ ہوتی۔ اچھا اچھا۔ جیدہ ایک دم مڑی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور بولی، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، اٹھ کے تیار ہو جا، کہیں گھوم پھر آئیں۔ میں سڑک پر سے گزر رہی تھی، تمہارا نوکر مل گیا، اس سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم آئی ہوئی ہو۔ میں اندر آ گئی، خالہ جان ملی تو انہوں نے بتایا تمہیں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا ہے، مگر کمال ہے تم ایک ہفتے میں ہمیں بالکل اطلاع نہیں دی۔ کیا ہم اتنے برے ہو گئے؟ یہ ایک ہفتہ جو تم نے ہم سے چھپ کے گزارا ہے اس کی ہم تمہیں سزا دیں گے، اور آج ہم تمہیں اپنے ساتھ فلم دیکھنے لے جائیں گے۔ نہیں جیدہ، رملی نے ایک دم سر اٹھایا، میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جائے گی تو؟ جیدہ نے اسی طرح پلٹ کر پوچھا، کیا وجہ ہے تیرے نہ جانے کی؟ بھئی میرا بچہ چھوٹا ہے۔ کیا چھوٹے بچے والی مائیں سیر و تفریح بند کر دیتی ہیں؟ مجھے سیر و تفریح کا شوق نہیں ہے، دنیا میں بچے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا جیدہ، بس اب نانی اماں بن کے مت دکھا۔ رملی، جیدہ بولی، دل زندہ ہو تو آدمی ہر صورت میں تفریح کرتا ہے۔ میں خالہ جان سے بات کرتی ہوں، وہ ماؤس کو سنبھال لیں گی۔ ابھی جیدہ کھڑی ہوئی تھی کہ امی جان اندر آ گئی۔ جیدہ کھل اٹھی، جھٹ بولی، خالہ جان، میں رملی سے کہہ رہی ہوں ہمارے ساتھ سینما چلے، مگر یہ انکار کیے جا رہی ہے۔ امی جان نے غور سے رملی کو دیکھا، کیسی اجاڑ لگ رہی تھی، سارے زمانے کی اداسیاں اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی تھیں۔ شادی کے بعد اسے چپ لگ گئی تھی، یہی رملی تھی، شادی سے پہلے جس کی زبان ایک منٹ کو بھی نہ رکتی تھی، ایک پل کو بھی اسے قرار نہیں آتا تھا، اور اب کیسے ملنگ سی بنی بیٹھی تھی۔ امی جان کی ساری ممتا ان کی آنکھوں میں آ گئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولیں، بیٹی چلی جاؤ۔ امی جان، رملی نے تڑپ کر سر اٹھایا، ماؤس کیسے رہے گا اتنی دیر، میں اسے سنبھال لوں گی۔ امی جان نے پیار سے کہا، جب سے آئی ہو اندر گھسی پڑی ہو، اٹھو کپڑے بدلو، ذرا گھوم پھر آؤ۔ امی جان کا بھی یہی خیال تھا کہ رملی نے معاذ کے جانے کو اس طرح سے محسوس کیا ہے۔ رملی کا دل چاہا وہ چیخے، چلائے، واویلا کرے اور کہے، آخر اسے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیا جاتا، اسے اپنے آپ سے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی، وہ فیصلے کا خنجر اپنے سینے میں کیوں نہیں اتار سکتی، وہ اپنی مرضی سے جی کیوں نہیں سکتی، وہ اپنی مرضی سے مر کیوں نہیں سکتی۔ ہنستی ہوئی رملی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی برآمدے میں طوبہ آپا بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بڑی تنقیدی نظروں سے رملی کا جائزہ لیا اور بڑی کڑوی نگاہ اس کے سراپے پہ ڈال کے بولیں، اس وقت کہاں سے آ رہی ہو رملی؟ اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر جھلے بھنے لہجے میں کہنے لگیں، کہاں سے نکل آئی ہے تمہاری عزیز سہیلی کہ جس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں تمہیں گھر والوں کا ہوش بھی نہیں ہے؟ رملی ٹھٹک گئی، اس کی ہنسی یوں غائب ہوئی جیسے اچانک بجلی چلی جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹے اور ڈری سہمی نظروں سے طوبہ آپا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ طوبہ آپا چونکہ سب بہنوں میں بڑی تھیں، اس لیے شروع سے ان کے انداز اور تیور جارحانہ تھے۔ بچپن میں بھی اسے طوبہ آپا سے بہت ڈر لگتا تھا، مگر اب تو اسے یوں لگا کرتا جیسے وہ بال برابر پل صراط پر چل رہی ہے، کسی بھی لمحے عذاب کے جہنم میں جا گرے گی۔ اس روز جیدہ اسے مجبور کر کے پکچر دکھانے کو لے گئی تھی اور امی جان نے بھی اسے زبردستی بھیج دیا تھا، حالانکہ اس نے تہیہ کیا تھا کہ وہ اب جیدہ کے گھر نہیں جائے گی، کبھی بھی یاور کا سامنا نہیں کرے گی، وہ ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں بن کر رہنا چاہتی تھی۔ مگر امی جان اس کے دل کی حالت کو کیا جانتی تھیں، انہوں نے بڑے خلوص سے اسے بھیج دیا۔ اس دن کوئی عجیب بات بھی نہیں ہوئی،
فلم دیکھتے ہوئے یاور نے نہ تو عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور نہ کوئی انگارے کی طرح سلگتا ہوا فقرہ اس کی جھولی میں ڈالا۔ بڑے اچھے ماحول میں بڑی اچھی فلم دیکھی۔ بعد میں انہوں نے آئس کریم بھی کھائی اور پھر جیدہ اور یاور اسے گیٹ پر اتار کر چلے گئے۔ اس روز اس نے دل میں سوچا، وہ تو ناحق ڈر رہی تھی۔ زندگی میں ہزار لوگ ملتے ہیں، بعض لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اچھا لگنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کے دل میں رہنا چاہتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا ہے، بے تحاشا انسان ہے، ہر انسان کی صفت جدا ہے، بس اچھے انسانوں سے مل کر خوش ہونا چاہیے۔ اس روز اسے معلوم ہوا کہ پسندیدہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر بس اپنے آپ کو خوش رکھنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ وہ اپنی پیاری سہیلی کا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی۔ یاور دیکھنے میں اس کو اچھا لگتا تھا، اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں، بس اتنا ہی کافی تھا۔ زندگی خوش رہنے کے لیے ہے، اور خوشی کے چند لمحے زندگی کے قریب آئیں تو انہیں ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ان سب باتوں کا ادراک اسے یاور کے شریفانہ رویے نے دیا تھا، اس لیے وہ بے خوف ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب بھی میکے آتی بے دھڑک جیتا کو ملنے چلی جاتی۔ بے جی نے جب دوبارہ اس کا کھلا ہوا چہرہ دیکھا تو ہفتے میں 2 دن کے لیے اسے میکے بھیج دیا کرتیں۔ امی جان نے بھی جب اسے زندگی کے ساتھ مگن دیکھا تو ہر روز اسے جیتا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ بھی میکے آتی تو پہلے سے جیتا کو فون کر دیتی اور وہ دونوں میاں بیوی کوئی سا پروگرام بنا لیتے۔ آج بھی وہ لوگ ایک نئے سے ریسٹوران میں کھانا کھانے گئے تھے۔ ریسٹوران دیہات کی طرز پر بنایا گیا تھا، اس کے اندر و ارد گرد سارا دیہاتی ماحول تھا۔ یہ ریسٹوران ان لوگوں کو پسند آیا تھا اور کھانا بھی بہت اچھا لگا تھا، خصوصی تندوری روٹیاں۔ اور اب وہ جھومتی جامتی گھر میں داخل ہوئی تھی تو طوبیٰ آپا سامنے ہونہار بنی بیٹھی تھیں۔ پہلے تو رملی کو طوبیٰ آپا کی باتیں سن کر بہت ڈر لگا، پھر وہ دل ہی دل میں کھولنے لگی۔ پتہ نہیں طوبیٰ آپا ہر ایک کی گارڈین بننے کی کوشش کیوں کرتی تھیں، جبکہ گارڈین کی صورت میں امی جان موجود تھیں اور وہ ہمیشہ امی جان کی اجازت سے باہر جاتی تھی۔ رملی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ طوبیٰ آپا کا پوچھنے کا انداز ہی ایسا دل جلا دینے والا تھا۔ وہ مناسب جواب سوچنے لگی۔ طوبیٰ آپا اس کی خاموشی سے بگڑ کر بولی، پچھلے 2 مہینے سے میں بھی آتی ہوں، یہی خبر ملتی ہے کہ رملی آئی ہوئی ہے، مگر اپنی سہیلی کے ساتھ باہر گئی ہے۔ کون ہے تمہاری یہ سہیلی جس کی محبت میں تم اپنے بچے کو بھی بھول گئی ہو؟ رملی نے بے اختیار نظر اٹھا کر سامنے اپنے کمرے کی طرف دیکھا جس میں موز کو سلا کر گئی تھی۔ آج ساری شام تمہارا بیٹا روتا رہا ہے اور امی بیچاری اسے سنبھال کر تھک گئی ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنی ماں کو؟ تمہیں معلوم ہے امی بیمار رہتی ہیں، اس عمر میں وہ تمہاری آیا گیری نہیں کر سکتی۔ ہم نے بھی اپنے بچے پالے ہیں اور بچوں کے لیے اپنے آپ کو فنا کیا ہے، تم میں کیا سر خواب کے پر لگے ہیں؟ انہوں نے لمبی تقریر کر دی تو رملی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ موز آرام سے سویا ہوا تھا اور امی جان اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھیں۔ امی جان کے چہرے پر بہت تھکاوٹ تھی مگر اکتاہٹ نہیں تھی۔ اس نے اپنا پرس میز پر رکھا اور کپڑے بدلنے کے لیے غسل خانے میں چلی گئی۔ طوبیٰ آپا کے بولنے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ کتنی خود سر ہو گئی ہے رملی، جواب تک دینا گوارا نہیں کیا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، 2 گھنٹے سے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں، اب ملکہ کی سواری آئی ہے، مگر دیکھو میرے پاس سے یوں گزر گئی جیسے اسے میری پرواہ ہی نہیں۔ یوں بھی اس نئی نسل کا خون سفید ہے۔ رملی کپڑے بدل کر باہر نکل آئی۔ امی جان کمرے سے اٹھ کر جا چکی تھیں اور اب طوبیٰ آپا کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ شاید امی جان نے باہر جا کر انہیں چپ کرا دیا تھا۔ کتنا فرق ہوتا ہے ماں اور بہن میں، رملی نے سوچا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ آج وہ لوگ بہت ہنسے تھے، اس لیے اب دل پر گٹائیں چھا رہی تھیں۔ پتہ نہیں یاور کی صحبت میں اتنی خوشی کیوں رہتی تھی۔ یاور کے پاس کوئی طلسمی طاقت تھی، اس کے قریب بیٹھتے ہی سارے مایوس کن خیالات ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ وہ لوگ جب بھی کھانا کھانے یا تفریح کے لیے باہر جاتے تو موٹر ہمیشہ جیتا چلاتی تھی۔ جب موٹر جیتا چلاتی تھی تو پھر رملی کو اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھنا پڑتا تھا۔ تب یاور ہمیشہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتا تھا اور پیچھے بیٹھا ہوا اسی طرح دھیمی دھیمی باتیں کرتا رہتا جیسے ان کی طرف پھول اور پتیاں پھینک رہا ہو۔ جب پہلے دن وہ موٹر کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو رملی نے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا، پلیز آپ آگے آ کر جیدہ کے پاس بیٹھ جائیں۔ نہیں تم آگے بیٹھو رملی، میں تمہارے پیچھے بیٹھ کر خوشی محسوس کروں گا۔ آپ کو اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا چاہیے، رملی نے بودے پن سے کہا۔ میں تو بیچارہ رن مریضہ شوہر ہوں، یاور سگار کا کش لے کر بولا۔ 2 خوبصورت لڑکیوں کے پیچھے بیٹھ کر راحت محسوس کر رہا ہوں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ 2 خوبصورت لڑکیوں نے بیچارے کو دبا رکھا ہے۔ جیدہ نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، لوگ مجھے رشک سے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں 2 خوبصورت لڑکیاں اس کو چلا رہی ہیں۔
اس پر جیدہ نے زوردار قہقہ لگایا۔ یاور، دراصل تم تن آسان ہو گئے ہو، اب موٹر چلانا نہیں چاہتے؟ ہاں، وہ اپنی نشہ آور آواز میں بولا۔ جب کوئی خوبصورت لڑکی میرے پاس آ بیٹھی ہو تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ ایسے میں موٹر چلانے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تم موٹر چلاؤ تو کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا یاور، جیدہ نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں دونوں میاں بیوی کے تعلقات کیسے تھے، رملی اکثر سوچا کرتی تھی۔ بظاہر وہ عاشق و معشوق جیسی باتیں کرتے رہتے، مگر یاور کی نظریں کچھ اور ہی کہتی رہتی۔ ایک دن موقع دے کر رملی نے یہی سوال کر ڈالا۔ اس روز رملی تیار ہو کر ان کے گھر گئی تو یاور بالکل تیار بیٹھا تھا، مگر جیدہ غسل خانے میں تھی۔ باتوں باتوں میں ایک دن رملی نے جرأت کر کے پوچھ لیا، آپ نے اب تک کتنے عشق کیے ہیں؟ یاور زور سے ہنسا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، رملی، تم میرے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہو، مگر میں تمہیں کیا بتاؤں کہ انسان کیا چیز ہے۔ انسان قدرت کی عجیب تخلیق ہے، زندگی بھر اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب یہی دیکھو، میں 22 برس کا تھا جب مجھے جیدہ سے عشق ہو گیا تھا۔ 22 برس کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے؟ اس عمر میں سب تجربے جلد بازی کے ہوتے ہیں۔ اب میں 32 برس کا ہوں۔ عشق و محبت کا مفہوم اب سمجھ میں آیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلا عشق کر کے میں پچھتا رہا ہوں۔ ہاں، اگر میرا وہ عشق ناکام ہو جاتا تو بھی اب میں اپنے ان جذبوں کی ہنسی اڑاتا ہوتا۔ مرد کی زندگی میں بہت سے مرحلے آتے ہیں، مرحلے پڑاؤ نہیں ہوتے۔ یہ تو مرد بھی نہیں جانتا کہ اسے کب کس عمر میں سچی محبت ہو جائے، اس لیے جو چہرہ قریب آتا ہے اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر ایک دن، یہ کہہ کر اس نے سگار کا کش لیا، تھوڑی دیر تک خلاؤں میں گھورتا رہا، پھر اس کی سلگتی آنکھوں میں آنکھیں پھنسا کر بولا، زندگی کی ڈگر پر ظالم اور شفاق چہرہ نظر آ جاتا ہے، جس پر ہمارے دل کی کہانی لکھی ہوتی ہے، جسے دیکھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ پچھلی ساری زندگی یوں ہی رائے گاں گئی۔ وہی چہرہ حاصل زندگی بن جاتا ہے۔ تم نے وہ شعر سنا ہے، تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا، اس انتظار میں کس کس سے پیار ہم نے کیا۔ رملی کا دل دھڑک اٹھا، مگر اس نے گھبرا کر کلائی کی گھڑی دیکھی اور بولی، جیدہ نے بہت دیر لگا دی ہے، تم بات بدلنا خوب جانتی ہو۔ یاور نے دانت پیس کر کہا، آپ اس طرح کہہ لیں، ورنہ جو بات میری سمجھ میں نہ آئے اس کا میں کیا جواب دوں۔ رملی، یاور نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، تم اس طرح کیوں نہیں پوز کرتی ہو جیسے تم دنیا کی سب سے زیادہ معصوم عورت ہو؟ رملی ہنسنے لگی، اگر آپ کے خیال میں پوز کرتی ہوں تو آپ اسے سچ نہ مانا کریں، مجھے بے حد مکار عورت سمجھتے رہیں۔ نہیں، یاور سگار کی راکھ جاڑ کر بولا، مکار عورتیں تمہاری طرح نہیں ہوتی، تم واقعی معصوم ہو، مگر کبھی کبھی مجھے تمہاری معصومیت پر غصہ آتا ہے۔ رملی کا دل چاہا وہ پوچھے، آپ کو کیوں میری معصومیت پر غصہ آتا ہے، یا غصہ کرنے کا کیا حق ہے، مگر اس نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا۔ رملی، یاور نے تھوڑی دیر بعد بڑی نرمی سے کہا، مجھے حسرت ہے میں تمہارے خیالات سنوں، مگر تم بہت کم باتیں کرتی ہو، کیا تم مجھے خط نہیں لکھ سکتی؟ خط؟ اسی وقت اسے یاد آیا کہ اس نے اس مہینے معاذ کے خط کا جواب نہیں دیا۔ رملی ہنسنے لگی، بھائی کس سلسلے میں؟ بس ایسے ہی جیسے کلمی دوستوں کو لکھے جاتے ہیں، یا جس طرح دو بالغ افراد ایک دوسرے سے خط و کتابت کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ مجھے اس طرح سے مروانا چاہتے ہیں؟ کوئی خط دیکھ لے تو یہ کہے کہ شادی شدہ ہو کر ایک نامحرم کو خط لکھتی ہے؟ کون دیکھے گا بھائی؟ جیدہ کو تو میں بتا دوں گا، پھر کون اعتراض کرنے والا ہے؟ اگر تمہیں شک ہے کہ تمہارے خط ادھر ادھر گر جائیں گے یا کسی کے ہاتھ لگ جائیں گے تو اس کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے۔ رملی چپ رہی، تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی بولا، میرا ایک دوست بینک میں مینیجر ہے، اس کی معرفت بینک میں ایک لاکر لے لوں گا اور اس میں تمہارے خط رکھ دیا کروں گا۔ رملی کو یہ بات بہت عجیب لگی، حیران ہو کر یاور کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر خطوں کی ضمن میں کیا ضرورت پیش آ گئی، جبکہ وہ اکثر ان لوگوں سے مل سکتی ہے۔ اس نے معاذ کو بھی بڑی مشکل سے خط لکھا تھا اور شاید اسے خط لکھنا آتا بھی نہیں تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یاور نے آہستہ سے کہا، میں نے اتنی مشکل بات کہہ دی؟ میں نے سوچا تھا زندگی گزارنے کے لیے کچھ تو زیادہ راہ ہونا چاہیے، کبھی کبھی جب زندگی سے تھک جایا کروں گا تو تمہارے خطوط نکال کر پڑھ لیا کروں گا۔ ابھی رملی کچھ جواب نہ دے پائی کہ دروازہ کھلا اور بنی سنوری جیدہ باہر نکل آئی۔ آہا، آج تو نیلم پری آئی بیٹھی ہے، اس نے رملی کے نیلے کپڑوں پر نظر ڈال کر کہا، تم نے دیر کر دی جیدہ، میں تو آدھ گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، چلو چلو پکچر کا وقت نکل جائے گا۔ جیدہ نے اپنا پرس اٹھا کر کہا اور تینوں باہر نکل آئے۔ پھر ایک دن جب رملی اپنے سنہری چمکدار لمبے بال اگلی سیٹ کی پشت پر پھیلائے بیٹھی تھی تو یاور نے پچھلی سیٹ پر سے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، جیدہ، تمہیں معلوم ہے جن عورتوں کے لمبے اور خوبصورت بال ہوں وہ انہیں کھلا کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟
نہیں، جیدہ ہنس کر بولی، بھائی میں نہیں جانتی، میرے تو کبھی لمبے بال نہیں تھے، میں کیا جانوں، تاکہ اپنے پیچھے تڑپنے والوں کا نظارہ نہ کر سکیں۔ رملی کے دل نے بھی ڈبکی لگائی، اسے احساس تھا اس کے بال بہت خوبصورت ہیں اور جو کوئی اسے پیچھے سے دیکھ لیتا تھا آگے آ کر اس کا چہرہ ضرور دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک اور خاصیت بھی ہے لمبے بالوں والی عورت کی، یاور پھر بولا۔ رملی آج روئے سخن تمہاری طرف ہے، جیتا نے ایک آنکھ بند کر کے کہا۔ رملی صرف مسکرا کر رہ گئی۔ لمبے بالوں والی عورتیں اپنے جذبات چھپا کر رکھتی ہیں، اپنے جذبات پر بھی بالوں کی تہہ جما دیتی ہیں۔ یاور، جیدہ شوخی سے بولی، اب کچھ چھوٹے بالوں والی عورت کے بارے میں بھی کہو، مجھے تو حسد ہونے لگا ہے رملی سے۔ اس پر تینوں نے ایک قہقہ لگایا۔ رملی نے بے قرار ہو کر کروٹ بدلی۔ بہت سارے دن بہت اچھی طرح گزر گئے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بھی مگن تھی اور امی کے گھر میں بھی خوش رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا تھوڑے دنوں کے لیے وہ قید سے چھوٹ کر آ گئی ہے، اس کے لاشعور میں کہیں تھا وہ واپس اسی قید خانے میں جانا ہوگا۔ اس لیے وہ چاہتی تھی چند دن ہنس کھیل کر گزار لے۔ صرف ہنسنے کھیلنے کے سوا اس کا کوئی اور قصور بھی نہیں تھا۔ مگر طوبہ آپا کو دیکھو، مزے سے الزام کا ٹوکرا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔ آخر اس نے کیا برا کیا تھا؟ ہفتے میں ایک ہی بار تو ادھر آتی تھی اور ایک اچھی شام گزار جاتی تھی، جس شام کا نشہ سارا ہفتہ اس کے حساب پر رہتا تھا۔ پر آج رات جیدہ نے کتنی عجیب بات کہہ دی تھی۔ آج وہ ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے گئے تھے، ابھی آخری نوالے کھا رہے تھے کہ جیدہ بولی، یاور تم بل دے کر املی کے ساتھ باہر آ جانا، میں پہلے جا کر گاڑی سٹارٹ کر لوں، آج دھکا لگوانا پڑے گا۔ جیدہ باہر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بل ادا کر کے باہر نکلے۔ جیدہ موٹر سٹارٹ کیے ان کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ یاور نے پہلے ہوٹل کا دروازہ کھولا اور املی باہر آ گئی۔ پھر دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے موٹر تک آئے۔ اسی طرح یاور نے موٹر کا اگلا دروازہ کھولا، رملی آگے بیٹھ گئی۔ پھر یاور نے پچھلا دروازہ کھولا اور خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیدہ نے موٹر آگے بڑھائی اور ہنس کر بولی، تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ رملی کا سارا خون چہرے پر آ گیا تھا۔ کار چلتی رہی، جیدہ مسکراتی رہی، سامنے دیکھتی رہی۔ پھر اسی انداز میں بولی، ابھی جب تم دونوں ہوٹل کا دروازہ کھولے باہر آئے تھے تو بہت شاندار لگ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ رملی نے تڑپ کر پہلے جیدہ کے چہرے کو دیکھا اور پھر پیچھے مڑ کر یاور کا رد عمل دیکھا۔ جیدہ کے چہرے پر کچھ بھی نہ تھا، ایک مسکراہٹ تھی لپسٹک سے رنگی ہوئی، اور یاور جیسے سگار کے ساتھ اسے پی رہا تھا۔ رملی کو ایک پراسرار چپ نے ڈس لیا۔ اگر رملی کے دل میں یاور کا چور نہ ہوتا تو وہ بھی کوئی مزیدار سی پھبتی کس دیتی، مگر اسے فوری کوئی جواب نہ سوجا اور ساتھ ساتھ وہ بھی سوچتی رہی۔ اس کے چپ رہنے سے جیدہ کو غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، اس لیے بہت ٹھہر ٹھہر کر اور بہت رک رک کر بولی، جیدہ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی کا دماغ چل گیا ہے۔ جیدہ ویسے ہی سامنے دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی، مگر یاور نے زوردار قہقہ لگایا۔ تم یہ بتاؤ، جیدہ بولی، میں نے سچی بات کہی یا جھوٹی؟ تم نے بہت واہیات بات کہی ہے، رملی آہستہ سے بولی۔ بھئی تم دونوں آتے ہوئے اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ میں تو بس دیکھتی ہی رہ گئی، اور اسی طرح دوسرے لوگ جو تم دونوں کو دیکھتے ہوں گے ایسا ہی سوچتے ہوں گے۔ ان کے سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ رملی نے بے تکے پن سے کہا، ہاں ایک فرق ہے، جو میں دیکھتی ہوں، محسوس کرتی ہوں، فوراً کہہ بھی دیتی ہوں۔ ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، رملی کے منہ سے نکل گیا۔ اس پر جیدہ نے پہلی مرتبہ مڑ کے رملی کا چہرہ دیکھا۔ رملی کے چہرے پر کرب کے سائے تھے۔ تمہیں اس بات سے تکلیف پہنچی ہے رملی؟ جیدہ نے پوچھا اور پھر اسی انداز میں بولی، یاور اتنا برا آدمی تو نہیں ہے۔ بات اچھے برے کی نہیں ہے جیدہ، رملی نے کہا، اور ساری دنیا تمہاری طرح وسیع الخیال بھی نہیں ہے۔ یاور تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ جیدہ نے شیشے میں سے یاور کا چہرہ دیکھا، جو سادھوؤں کی طرح سیٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ تم بھی اس بارے میں کچھ کہو۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کس محفل میں ہے، دو خوبصورت مگر بیوقوف لڑکیاں میرے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں اور میں لطف لے رہا ہوں۔ اپنی ذات زیر بحث ہو تو کون پھولا نہیں سماتا، میں کیوں بولوں، چپ چاپ سنتا کیوں نہ رہوں؟ پھر اس کے بعد گفتگو کا موضوع بھی بدل گیا، اور اب بستر پر لیٹے ہوئے لمحہ بھر کو رملی نے دل میں سوچا، واقعی یاور اس کے ساتھ چلتا ہوا کتنا اچھا لگتا ہوگا، اور اس سوچ کے ساتھ ہی اسے طوبہ آپا کا جلتا ہوا فقرہ یاد آ گیا۔ کہاں سے نکل آئی ہے تمہاری اتنی عزیز سہیلی کہ جس کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں تمہیں گھر والوں کا بھی ہوش نہیں ہے؟ طوبہ آپا نے جو رملی کو ڈانٹ پلائی تھی تو رملی اس سے کچھ محتاط ہو گئی تھی، اس لیے 2-3 ہفتے دانستہ امی جان کے ہاں نہیں گئی۔
اپنے گھر میں رہی اور بچے میں لگی رہی۔ کل رات امی جان نے فون کر کے اسے بلایا تھا۔ امی جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ بظاہر وہ چلتی پھرتی رہتی، گھر کے کام کرتی رہتی، مگر ان پر ایک گمسم سی سوچ کا غلاف چڑھا رہتا۔ بیٹھے بیٹھے وہ کھو جاتی اور خالی خالی نظروں سے کسی کونے میں دیکھنے لگتی۔ البتہ رملی آ جاتی تو ان کی زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے۔ 3 ہفتے وہ نہیں آئی تو امی جان نے خود فون کر کے اسے بلایا۔ صبح اٹھ کر وہ ماؤس کے کاموں میں لگی رہی۔ اب وہ دودھ پی کے سویا تھا اور وہ تھوڑے سے کپڑے دھونے کا پروگرام بنا رہی تھی کہ ایک دم جیتا آ گئی۔ تو پچھلے 3 ہفتے کیوں نہیں آئی؟ اس نے آتے ہی سوال شروع کر دی۔ بس، رملی کھڑی ہوگی۔ بیجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ماؤس بھی دانت انکار ہے نا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں رہتا۔ کم از کم ٹیلی فون تو کیا ہوتا۔ بس سوچتی رہی، فون نہ کر سکی۔ پچھلے ہفتے ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ ہاں، پچھلے ہفتے میں طوبا آپا کے گھر چلی گئی تھی۔ اس دن وہ خفا ہو کر گئی تھی نا، تو ان کو منانا بھی تو ضروری تھا۔ رملی کھڑی ہوئی تو جیتا آرام سے اس کے بستر پر لیٹ گئی۔ تو کیسے بس پر ٹپک پڑی ہے آج؟ رملی نے پوچھا۔ مجھے رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ تو آ گئی ہے، یاور آفس چلا گیا تو میں ادھر آ گئی، سوچا آج تمہارے ساتھ گپ شپ ہو جائے۔ اچھا کیا۔ رملی ادھر ادھر سے ماؤس کے کپڑے سمیٹ کر بولی۔ میں یہ کپڑے ذرا مائی کو دے آؤں، وہ دھو دے گی۔ پہلے تو میرا دھونے کا ارادہ تھا، اب تم آ گئی ہو تو میں تمہارے ساتھ گپ لگاؤں گی۔ رملی کپڑے دے کر واپس آئی تو اس نے ہاتھ میں چائے کی 2 پیالیاں بھی پکڑی ہوئی تھیں۔ ایک پیالی جیتا کو پکڑا کر وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تیرا شوہر کب آ رہا ہے؟ جیتا نے گھونٹ بھر کر پوچھا۔ تاریخ کا تو علم نہیں، مگر اگلے مہینے تک۔ خطوط نہیں لکھتی تو؟ 1-2 لکھے ہیں، مگر وہ تو ہر ہفتے وہاں سے فون کر لیتے ہیں۔ بڑے پیسے خرچ کر رہا ہے تیرا شوہر، جانتی ہے ایک کال پر کتنے روپے لگتے ہیں؟ بھئی میں نے تو انہیں پیسے خرچ کرنے کو نہیں کہا۔ کم وقت بیوی، خوبصورت ہو تو شوہر کو فکر لگا رہتا ہے۔ اگر میں تیری جگہ ہوتی تو صاف کہہ دیتی ہر ہفتے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی پیسے بچا کر میرے لیے شاپنگ کر لائیں۔ رملی ہنسنے لگی۔ پاگل، دنیا کی ہر خوشی خرید و فروخت سے نہیں ملتی۔ جیتا نے چائے ختم کر کے پیالی نیچے فرش پر رکھ دی اور چت لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر چھت کو دیکھتی رہی، پھر بڑی گمبھیر آواز میں کہنے لگی۔ رملی، آج میں تجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ رملی نے بھی پیالی خالی کر کے رکھ دی اور اٹھ کے اس کے پاس پلنگ پر آ کے بیٹھ گئی۔ کہو۔ بہت دن میں نے اس بات پر سوچا ہے، بالآخر میرا یہی فیصلہ ہے کہ میں تمہیں بتا دوں۔ رملی کا دل دھڑکنے لگا۔ میرا شوہر تیرے عشق میں مبتلا ہو چکا ہے رملی۔ بغیر توقف کے جیتا نے اگلا فقرہ کہہ دیا۔ رملی کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ اس کو ایک دھچکا لگا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی سن ہو گئی، اپنی پوزیشن درست بھی نہ کر سکی، اور مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ وہ اندر ہی اندر گل رہا ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا میری شادی کو، مگر میں نے اس کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کہتے وقت جیتا رملی کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اس نے دیوار کی طرف منہ پھیرا ہوا تھا اور بڑی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ رملی یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک پھیکا سا چہرہ، جیسے ردی کا کاغذ جس پر کچھ بھی نہ لکھا گیا ہو۔ یہ بات جیتا غصے سے کہہ رہی ہے، گلے میں یا نفرت سے؟ رملی کو تو کچھ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا، بس اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے اسے پھانسی کے تختے کے قریب لے جایا جا رہا ہو۔ میں اپنے شوہر کو آزردہ نہیں دیکھ سکتی، جیتا پھر بولنے لگی۔ میں اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے آج میں تم سے یہ بات ضرور کہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ رملی کی طرف دیکھا۔ رملی نے جھٹ نظریں جھکا لیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جیتا اسے کیا کہنا چاہتی ہے۔ جیتا تھوڑی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بڑے بے درد لہجے میں بولی، اور شاید تم بھی۔ جیتا؟ رملی نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ جیتا؟ ہاں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگی ہو رملی۔ یاور میں طلسمی کشش ہے، جو لڑکی اسے دیکھتی اس سے محبت کیے بنا رہتی نہیں۔ یہ جھوٹ ہے جیتا، رملی نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میں تم لوگوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں، ہنس بول لیتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ… صفائی کیوں پیش کر رہی ہو رملی؟ جیتا نے ذرا نرمی سے کہا۔ میں تم سے گلہ کرنے تو نہیں آئی، پہلے میری بات تو سنو۔ مگر تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ خوف زدہ لہجے میں رملی نے پوچھا۔ ہاں جانتی ہوں، تم میری دوست ہو۔ آج اگر درد دل تم سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ پہلے خاموشی سے میری بات سن لو۔ رملی خاموش ہو گئی۔ جیتا نے ایک ٹھنڈی سانس چھوڑی، پھر کہنے لگی۔ رمو، تو جانتی میرا بچہ نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، اور یاور کو بچے کی بڑی آرزو ہے۔ کبھی کبھی مجھے احساس جرم ہونے لگتا ہے کہ میں یاور کو بچہ تو دے نہیں سکتی، مگر اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوں۔ اب تم دونوں کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، تم اسے حل کہہ سکتی ہو۔
رملی کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ وہ کسی نئے حملے کے لیے تیار ہوگی۔ تم ایسا کرو، یاور سے شادی کر لو۔ جیدہ! رملی اتنے زور سے چیخی کہ کاٹ میں سویا ہوا ماؤس ڈر کر جاگ اٹھا اور سسک کر رونے لگا۔ رملی چھلانگ لگا کر اس کے بستر کے قریب گئی اور دھیرے دھیرے اسے تھپکتی رہی۔ تھوڑی دیر سسک کر کسمسا کر ماؤس دوبارہ سو گیا، مگر رملی بت کی طرح بیٹھی اسے تھپکتی رہی، اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اس کے ہونٹ دیکھتی رہی جو سوتے میں کبھی بسور رہے تھے، کبھی مسکرا رہے تھے۔ اس کے رخسار پر ایک تنہا آنسو رہ گیا تھا۔ اس کو دیکھتی رہی، اپنا ہاتھ اس کے نرم ملائم جسم پر پھینکتے ہوئے وہ سوچتی رہی، محبت کی اصل کیا ہے؟ یہ ماؤس کون ہے؟ کون ہے یہ دل کا ٹکڑا؟ اور کہاں سے آ گیا؟ کس نے بخشا یہ لال؟ یہ موتی سیپ میں کیسے اترا؟ کیا موتی سیپ سے باہر آ کر بے مول ہو جاتے ہیں؟ اتنا بڑا آسرا تھا اس کے پاس، وہ کیوں بے آبرو ہوئی؟ کتنی دیر تک وہ یوں ہی گم بیٹھے اس کو تھپکتی رہی۔ ماؤس کے پاس سے اٹھ کر جانے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ ماؤس کے آس پاس اس کی ساری طاقت جمع تھی۔ کافی دیر کے بعد جیدہ نے سر اٹھایا اور پوچھا، کیا ماؤس سو گیا ہے؟ ہاں، یہ کہہ کر رملی کھڑی ہو گئی اور مرے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی آئی، مگر اس بار جیدہ کے پاس پلنگ پر بیٹھنے کے بجائے وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور بیٹھی ہی کہنے لگی، جیدہ، میں نے تمہیں ایک بار کہا تھا نا، تم دونوں میاں بیوی پاگل ہو۔ پاگل تم ہو؟ جیدہ نے ایسے کہا جیسے اس کے منہ پر تمانچہ مارا ہو۔ ایک اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلا رہی ہو۔ کیا حقیقت ہے جیدہ؟ رملی نے غصے سے کہا، یہ کہو تم اور یاور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ ذرا ہوش کی دعا کرو، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرا شوہر ہے، میرا بچہ ہے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، تم شادی شدہ عورت ہو، مگر تم اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہو، اپنی شادی سے خوش نہیں ہو۔ تم سے کس نے کہا ہے؟ تمہارے چہرے پر لکھا ہے۔ شاید تم اس وقت اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتی جب تمہارا شوہر تمہارے سامنے ہوتا ہے، کاش تم دیکھ سکو، اس وقت تمہارے چہرے پر کتنی نفرت اور بیزاری ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے تم اپنے آپ سے جنگ لڑ رہی ہو، سانس بھی کھینچ کھینچ کر لے رہی ہو۔ ظاہر ہے جو بھی تم اس عالم میں دیکھے گا تم سے ہمدردی کرے گا، تم کو بچانا چاہے گا، تم سے محبت کرے گا، تم اپنی ناکام اور ناخوش زندگی کا چلتا پھرتا اشتہار خود ہو۔ رملی بے بسی سے رونے لگی، بس اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آج اسے اپنی ناکامیوں اور کوتاہیوں کا خیال بری طرح آنے لگا تھا۔ اندر اتنی کشمکش ہونے لگی کہ آنسوؤں کی ایک بچھاڑ آئی اور اس کا سارا چہرہ بھگو گئی۔ تھوڑا سا رو کر بولی، جیدہ، آج کے بعد میں تم سے کبھی نہیں ملوں گی، تم بھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے پہلے بھی 2-4 مرتبہ تہیہ کیا تھا، مگر تم کسی نہ کسی طرح راہ میں آ جاتی تھیں۔ اب جب کہ بات کھل گئی ہے تو میں اپنی ازدواجی زندگی کو بچانا چاہتی ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ خبردار آج کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ جیدہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور زور زور سے ہنسنے لگی، پھر رملی کے پاس صوفے پر جا بیٹھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ رملی، میں تمہیں تانے دینے کے لیے نہیں آئی، نہ تکلیف پہنچانے کے لیے، میں تو ایک تجویز لے کر آئی تھی، ذرا سہیلی بن کر میری بات سنو۔ رملی خاموش بیٹھی رہی۔ جیدہ کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے میری زندگی میں خلا ہے، تم بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو۔ اگر تم آج سے طلاق لے کر یاور سے شادی کر لو گی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، تم مجھ سے بچے دے سکتی ہو اور ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ ظاہر ہے اگر وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری عورت سے شادی کر لے گا تو وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ مجھے یاور سے محبت ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، تم تو میری سہیلی ہو، یہ ظلم تم مجھ پر نہ کرو گی۔ رملی نے اپنی گیلی آنکھوں سے جیدہ کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بولی، جیدہ، کیا تم نے شادی کو تماشا سمجھ رکھا ہے؟ کتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا رملی، اور طلاق کا حق تو عورت کو شریعت بھی دیتی ہے۔ یہ تو معاشرے کے ٹھیکیداروں نے عورتوں کے سارے حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ تم جانتی ہو نا، ایک طلاق کے مرحلے سے گزرتے ہوئے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ ذرا میرے والدین کے بارے میں سوچو، میں انہیں اس عمر میں اتنا بڑا صدمہ کیوں دوں؟ اگر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو کرب کی ایک لکیر ہمیشہ تمہارے ماتھے پر کیوں رہتی ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں کسی نے سولی پر لٹکایا ہوا ہے؟ تم ہاس باختہ کیوں رہتی ہو؟ تم خوش کیوں نہیں رہتی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، رملی نے کہا۔ اب اس میں ایک دوسرا شخص بھی شامل ہو گیا ہے۔ کون ہے وہ دوسرا شخص؟ رملی نے غصے سے کہا، وہ میرا شوہر ہے۔ تم اپنے شوہر کو سنبھال کے رکھو، میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ میں آج کے بعد تم لوگوں سے نہیں ملوں گی۔ رملی جان، جیدہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی، پھر خفا ہو گئی۔ وہ جان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ذرا ٹھہرو، سوچو، میں کوئی بری بات نہیں کہہ رہی، مجھے بھی تم سے ہمدردی ہے۔ میں کہتی ہوں تم ساری زندگی عذاب میں کیوں گزارو جبکہ ایک راستہ ہے اس عذاب سے نکلنے کا۔ اگر یہ عذاب ہے تم اس عذاب سے نکلنا نہیں چاہتی،
نہیں رمو، تمہارے سامنے ایک راستہ ہے، تم فیصلہ کر سکتی ہو۔ یاور کو تم سے بے پناہ محبت ہے۔ یاور تمہیں کیا نہیں دے سکتا، تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی ہو۔ یاور کی اور تمہاری جوڑی کتنی بھلی لگتی ہے۔ خدا کے واسطے میری بات مان جاؤ، میں تمہاری کنیز بن کے تمہارے گھر میں رہوں گی، تمہارے بچوں کو کھلایا کروں گی۔ کاغذ کا گروندہ نہ بناؤ جیدا، کاغذ کے گھر میں تو چولہا بھی نہیں جل سکتا۔ رمو، زندگی تو ایک بار ملتی ہے، جوانی تو ایک بار آتی ہے، عورت کو بھی خوش رہنے کا حق ہے، اور ہماری شریعت میں بھی صاف لکھا ہے کہ اگر عورت کسی وجہ سے اپنے شوہر سے ناخوش ہو یا اسے ناپسند کرتی ہو تو طلاق لے سکتی ہے۔ تمہیں تو صرف ایک دن فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کر کے دل کڑا کر لو اور اسی طرح ایک دن ماں سے کہہ دو جس طرح آج میں نے تمہیں کہہ دیا ہے تو کہ تم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو۔ اگر معاذ کو تم سے محبت ہوگی، تمہیں خوش دیکھنا چاہے گا تو ضرور تمہیں طلاق دے دے گا، جس طرح میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں اور اسے ہر حالت میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور جب میاں بیوی میں یہ معاملہ طے پا جائے تو پھر گھر کے اور لوگ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ رملی چپ بیٹھی رہی۔ جیدا پھر بولی، یہ مرد کی بنائی ہوئی دنیا ہے، تم نے دیکھا نہیں، یہاں شوہر بغیر وجہ کے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس کی فریاد نہیں سنتا، اس پر ترس نہیں کھاتا، بس جب اس کا دل کسی دوسری عورت پر آتا ہے جٹ طلاق کے کاغذات اپنی بیوی کے منہ پر دے مارتا ہے۔ اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی تم ایسا کیوں کر رہے ہو، اس غریب کا کیا قصور ہے، یہ نئی بیوی کے ساتھ اس کو بھی گوارا کر لو، اس کے بھی حقوق ادا کرتے رہو۔ مگر مرد ایسا کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اسی عورت نہیں ہوں، رملی نے آہستگی سے کہا، میں نے معاذ سے علیحدہ ہونے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، لیکن لاشعوری طور پر ہمہ وقت اس سے الگ رہتی ہو، اس کے ساتھ کہیں جاتی نہیں ہو، کسی سے اسے ملوا نہیں سکتی ہو، تمہارے اندر ہر وقت ٹوٹ پھوٹ رہتی ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ رملی نے روحانسی آواز میں دوبارہ کہا، بے وقوف، میں بھی تو تمہاری ذات کے لیے کہہ رہی ہوں۔ جیدا، اب تم جاؤ۔ رملی نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ کر کہا، رمو، میں تیری عزیز سہیلی ہوں، تیری دشمن نہیں ہوں، میں تجھے سوچنے کا موقع دیتی ہوں۔ دوسری شادی آج کے معاشرے میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اتنی نخیز ہے اور تیرے سامنے ساری عمر کا سوال ہے۔ جیدا تھوڑی دیر کے لیے رکی، پھر کہنے لگی، اور اگر تجھے یہ خوف ہے کہ سارے گھر والے تیرے مخالف ہو جائیں گے تو ہم میاں بیوی تیرا ساتھ دیں گے، ہم تیرا مقدمہ لڑیں گے اور تجھے اپنے گھر میں پناہ دیں گے۔ بس بس۔ رملی زور زور سے رونے لگی، بہت ہو چکی جیدا، اب تم جاؤ، اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہو، میں اپنی نظر میں آپ گر چکی ہوں، پتہ نہیں تم نے مجھے کس قماش کی لڑکی سمجھ لیا ہے، بس اب تم جاؤ، پلیز جاؤ، میں اور نہیں سن سکتی۔ جیدا پھیکی ہنسی ہنس کر کھڑی ہو گئی، تم اس وقت جذباتی ہو رہی ہو رملی، کیونکہ پہلے پتھر کی چوٹ زیادہ ہی لگتی ہے، میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو میرا بھی یہی حال ہوتا۔ کوئی بات نہیں، ابھی تمہارے شوہر کے آنے میں بہت دن ہے، تم سوچ سکتی ہو، فیصلہ کر سکتی ہو، اور ہاں، جو فیصلہ کرو مجھے ضرور بتا دینا، میری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر جیدا باہر نکل گئی۔ رملی جی بھر کر روتی رہی، اسے آج اپنی حالت پر غصہ بھی بہت آیا اور ترس بھی آیا۔ جیدا نے کتنی عجیب بات کہہ دی تھی، کیا کبھی شرفا میں بھی ایسا ہوا ہے؟ دنیا کیا کہے گی، زمانہ کیا سوچے گا، کیا اپنی نظروں میں گر کر بھی کوئی جی سکا ہے؟ اور جیدا نے اسے کیا سمجھ کر ایسی بات کہہ دی ہے؟ سارا دن اس کا جی کھولتا رہا، بار بار اپنے آپ پر غصہ آتا رہا۔ رات کو وہ گھر واپس آ گئی، بے جی نے اس کا چہرہ اترا ہوا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے ووٹی؟ کچھ نہیں بے جی، وہ بہت آہستہ سے بولی، آج سارا دن میرے سر میں بہت درد ہوتا رہا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے غور سے اپنے خوبصورت کمرے کو دیکھا۔ 18 مہینے میں تو آدمی ایک کمرے سے بھی مانوس ہو جاتا ہے، شاید اسے بھی اس کمرے میں چپ چاپ رہنے اور دن رات سلگنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ بیچی اس کے پیچھے چلی آئیں، غور سے اس کا اداس چہرہ دیکھتی رہیں۔ جب رملی نے سب سارانہ انداز میں ان کی طرف دیکھا تو بولی، میں یہ بتانے آئی ہوں، آج دوپہر کو معاذ کا فون آیا تھا۔ رملی ایک دم اچھل پڑی، جس دن ایسی ویسی کوئی بات ہو جائے، معاذ کا ٹیلی فون ضرور آتا تھا، پتہ نہیں کیسا رشتہ ہے، اس نے دل میں سوچا۔ ایک دروازہ بالکل بند ہے اور ساری روشنی دوسرے دروازے سے آ رہی ہے۔ جی، کیا کہا ہے انہوں نے؟ اس نے اپنی سوچ میں ڈوبی آنکھیں اٹھا کر بے جی سے پوچھا۔ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اگلے ہفتے آ رہا ہے۔ اگلے ہفتے؟ رملی نے اس طرح پوچھا کہ بے جی کو اندازہ ہوا، یہ حیرت تھی یا خوشی؟ ہاں، کہہ رہا تھا میرا کام ختم ہو گیا ہے اور میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا، تمہارا اور ماؤس کا بھی پوچھ رہا تھا۔ دو چار اور باتیں کر کے بے جی باہر نکل گئی تو رملی نے وہاں کھڑے کھڑے اپنے دل سے پوچھا، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ فون کی گھنٹی بجی تو رملی نے دوڑ کر اٹھایا، دوسری طرف جیدا تھی، بڑے پیار سے بولی، رملی تم مجھ سے خفا ہو گئی ہے؟
رملی نے پہلے اپنے لہجے پر قابو پایا اور پھر آہستہ سے کہا، نہیں تو پھر اس دن کے بعد سے آئی کیوں نہیں؟ فون بھی نہیں کیا؟ دراصل جیدا اسی ہفتے معاذ آ گئے تھے۔ اچھا، مگر تو کہہ رہی تھی کہ اگلے مہینے آئیں گے۔ بس وہ آ گئے، کہہ رہے تھے کام ختم ہو گیا تو چلا آیا۔ تیرے لیے اداس ہو گیا ہوگا، واقعی تیرا پریمی ہے۔ رملی کو اس دن کی باتیں یاد آنے لگی اور اپنے آپ سے شرم آنے لگی۔ جیدا بولی، رمو میں تجھ سے معافی مانگنا تھی۔ کس بات کی؟ رملی نے پوچھا۔ اس روز جانے میں کیا اول فول بکتی رہی، تیرے جیسی معصوم اور وفادار بیوی کے ساتھ مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، مگر تو نہیں جانتی، کبھی کبھی میں فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہوں، پھر فضول باتیں کرنے لگتی ہوں۔ میں نے شاید اس دن تمہارا دل دکھایا تھا، گھر آ کر مجھے بہت افسوس ہوتا رہا۔ رمو خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، پلیز پلیز۔ رملی نے کہا، اگر تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو پھر سمجھ لے تو میرے دل کی خفگی بھی دور ہوگی۔ رمو تجھے اللہ خوش رکھے، مجھے تجھ جیسی دوست پر فخر ہے، قسم خدا کی پھر کبھی تجھے ایسی بات نہ کہوں گی، یہ تمہاری عنایت ہوگی۔ رملی نے بے دلی سے کہا، رمو تو نے میرا حال ہی نہیں پوچھا۔ جیدا نے بڑی لگاوٹ سے کہا، میرا خیال ہے تو ابھی تک مجھ سے ناراض ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ رملی نے فوراً پوچھ لیا، پچھلے 10 دنوں سے سخت بیمار ہوں، ڈاکٹروں نے بستر پر رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اچھا، بات کیا ہے؟ اب سب کچھ فون پر کیسے بتاؤں؟ 10 دنوں سے پڑی سلگ رہی ہوں، تم سے ملنے کو دل تڑپ رہا تھا، بڑی مشکل سے فون تک آئی ہوں۔ ظالم، تھوڑی دیر کے لیے آ کے مل جا۔ اب اس وقت؟ رملی نے چونک کر کہا، ہاں آ جا، اس وقت میں نہیں آ سکتی، بیجی یہاں کسی ہمسائے کے گھر گئی ہیں، نوکرانی بھی آج چھٹی پر ہے، دوپہر کا کھانا میں ہی پکا رہی ہوں، اس وقت تو میں نہیں آ سکتی۔ اچھا، جیدا نے مایوسی سے کہا، اگر میں چلنے کے قابل ہوتی تو خود آ جاتی، کیا تم شام کو آ سکتی ہو؟ شام کو تو بالکل بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ آج کل ماں سے ملنے کے لیے بہت سے لوگ شام کو آتے رہتے ہیں۔ رملی خدا کے لیے مجھے ملو آ کر، میرے دل پر ایک بوجھ سا ہے، تم سے مل کر میں یہ بوجھ ہٹانا چاہتی ہوں۔ رملی نے کہا، کوشش کروں گی۔ نہیں رمو، جیدا پیار سے بولی، تو کل مجھ سے صبح ملنے کے لیے آ۔ کل کس وقت؟ یہی کوئی 10-11 کے درمیان۔ اس وقت یاور تو دفتر چلا جاتا ہے، میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں، خوب دل کھول کے تم سے باتیں ہوں گی۔ اچھا، بے دلی سے اچھا نہ کہہ، بلکہ وعدہ کر۔ بھئی دیکھوں گی۔ کیا دیکھے گی؟ آج رات ماں سے اجازت لے لینا، صرف 2 گھنٹے کے لیے آ جانا۔ اگر تو کہے تو میں شام کو معاذ بھائی سے فون پر اجازت لے لوں گی۔ نہیں، رملی نے ایک دم کہا، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ رمو بس ایک بار تو مجھے مل جا، اس کے بعد تجھے کبھی تکلیف نہ دوں گی، تیرا دل چاہے تو مجھے ملنا، ورنہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، لیکن صرف ایک مرتبہ مجھے آ کر مل جاؤ۔ ٹھیک ہے، رملی نے کہا، کل میں انتظار کروں گی۔ ہاں میں آ جاؤں گی، ضرور رمو، میری آنکھیں دروازے پر لگی رہیں گی۔ رملی نے آہستہ سے فون رکھ دیا۔ اسے جیدا پر ترس آنے لگا۔ جیدا کی عجیب زندگی تھی، ماں باپ کی مخالفت مول لے کر اس نے یاور سے شادی کر لی تھی، بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جیدا یاور کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اب پتہ نہیں بیچاری کس قسم کے حالات سے دوچار تھی، بظاہر تو خوش و خرم نظر آ رہی تھی، لیکن جب سے معاذ آیا تھا رملی بہت محتاط ہو گئی تھی۔ رملی محتاط تو جیدا کی باتیں سن کر ہی ہو گئی تھی، طوبیٰ آپا نے بھی اسے بہت طعنے دیے تھا، اس کا مطلب ہے کوئی بات تھی جو اس کے چہرے پر لکھی تھی اور اپنے ہی چہرے سے اسے ڈر آنے لگا تھا۔ اس پر ایک اور غضب ہو گیا۔ جس روز معاذ واپس آیا اس کے لیے اور بچے کے لیے بے شمار تحائف لایا، گھر میں پھر ایک شادی کا سماں ہو گیا۔ اس روز رملی نے زبردستی ہنسنے مسکرانے کی کوشش کی، معاذ سے باتیں بھی کیں، وہ چاہتی رہی کہ وہ اپنے رویے سے ظاہر کرے کہ آج عرصہ دراز کے بعد اس کا شوہر گھر آیا ہے۔ شوہر جب پردیس سے آتے ہیں تو بیویوں کے سوئے ہوئے جذبات جاگ اٹھتے ہیں، ان کے ارمان دلہن بنتے ہیں، دل کے اندر جگمگ دیے روشن ہوتے ہیں، وصل کی ایک خوبصورت رات کا اجالا ان کی آنکھوں سے چھن چھن کر نکلنے لگتا ہے۔ جتنی دیر کے بعد شوہر آتا ہے اتنا ہی پیارا لگتا ہے، جتنے فاصلے طے کر کے آتا ہے طلب اتنی بڑھ جاتی ہے، ارمان لوہے کی طرح تپ جاتے ہیں اور پھر سانسوں کی ذرا سی آنچ شعلے بھڑکا دیتی ہے۔ مگر نہ جانے رملی کو کیا ہوا، پہلے اس کا دل نہیں چاہا کرتا تھا، مگر وہ اس روز خوف زدہ تھی، اپنی ہر بات سے خوف زدہ تھی، مسکراتی تو ڈر جاتی کہ ہونٹوں کی لہروں میں شاید کوئی چور دریچہ کھل گیا ہے، بات کرتی تو نظریں جھکا لیتی کہ نظریں راز فاش کر رہی تھیں، قریب آ کے بیٹھتی تو ڈر جاتی کہ کہیں اس میں سے کسی نامحرم کی خوشبو نہ آئے، آگے بڑھنا چاہتی تو رک جاتی کہ معاذ کیا کہے گا، کس بات پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ پیش قدمی کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو اس نے اپنے ہی وہموں میں جکڑ لیا تھا
اور وصل کا لمحہ چراغ جلائے بغیر گزر گیا تھا۔ معاذ تھوڑی دیر تو چت لیٹا رہا، پھر بولا، رمو، وہاں جتنا عرصہ رہا میں نے اپنے آپ کو تمہاری امانت سمجھا۔ شادی سے پہلے کی اور بات ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے مرد اس جانور کی طرح ہوتا ہے جس کے گلے میں کسی کی ملکیت کا پٹا نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہر میدان میں چل لیتا ہے۔ مگر شادی کے بعد بعض مرد شادی کے اصولوں کا احترام کرتے ہیں۔ مجھے ان 5 مہینوں میں تمہارے سوا کسی عورت کا خیال نہیں آیا۔ یہ مرد کے اندر کی بات ہے۔ بھوک تو آدمی کسی سستے ہوٹل سے کھا کر بھی مٹا سکتا ہے، مگر مردوں کو اپنی بیوی کی رسوئی کا کھانا اتنا نفیس لگتا ہے کہ باہر بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں اور گھر آ کر ہی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ رملی نے ایک لمبی سانس چھوڑی اور دل میں سوچا، اتنے بدصورت آدمی کو بھلا باہر کون عورت منہ لگاتی ہوگی؟ ظاہر ہے اسے اپنی بیوی کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اسی وقت معاذ اٹھ کر بیٹھ گیا، سرہانے پڑا ہوا سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا، اس میں سے ایک سگریٹ نکال کے سلگایا، اسے منہ میں رکھ کر کش لگایا، دھواں فضا میں چھوڑا، پھر لیٹی ہوئی رملی کی بڑی بڑی خالی نظروں میں اپنی اداس، سرخ اور گہری نظریں گاڑ دیں۔ رملی نے پہلی بار محسوس کیا معاذ کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ پتہ نہیں کیسی آنکھیں تھیں، بس وہ ایک دم آنکھیں لگ رہی تھیں۔ گو وہ جذبوں کو آنکھوں میں سمیٹ کر بات نہیں کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں احساسات کا گہرا کنواں لگ رہی تھیں، سفید، چمکدار، جن میں کہیں کہیں تھکاوٹ کے ڈورے تھے۔ منڈیروں پر ایک انجانی سوچ اداسی کا غلاف اوڑھے بیٹھی تھی اور گھنی پلکیں مڑی ہوئی تھیں۔ عام طور پر مردوں کی پلکیں نہ گھنی ہوتی ہیں نہ خمدار ہوتی ہیں۔ رملی نے معاذ کے سارے چہرے سے اس کی آنکھیں الگ کر دیں اور ان میں دیکھتی رہی۔ کوئی ایسی بات تھی ان میں، کوئی ایسی بات جس سے بدن کے بجھے ہوئے دیے ایک ایک کر کے روشن ہونے لگے تھے۔ اس کے گھنے بالوں کا ٹوکرا سا بن گیا تھا۔ یہ بال رملی کو بہت برے لگتے تھے، مگر اس وقت اس نے اس کے گھنے بالوں پر نظریں جما کر سوچا، مرد کے اتنے گھنے بال اس نے کبھی نہیں دیکھے۔ عجیب طرح بکھرے ہوئے تھے، جیسے دور سے گھنے جنگلوں کا اندھیرا جھرمٹ بہت پراسرار نظر آتا ہے۔ ایک دم اس کے اندر گھس کر نئے راستے تلاش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ رملی نے سوچا، وہ ان بالوں میں ہاتھ پھنسا کر دیکھے تو یہ بال کیسے لگتے ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کی ہتھیلیوں میں سرسراہٹ ہونے لگی، اس کی انگلیاں مچلنے لگیں۔ روئیں روئیں نے ایک انجانا سوال پوچھا۔ اسی وقت معاذ اپنی گہری اور بوجھل آواز میں بولا، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں خوش شکل نہیں ہوں، اس لیے دوسری عورتوں کی مراد حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں مرد کے لیے خوش شکل ہونا ضروری نہیں، اس کے پاس صرف پیسہ ہونا چاہیے یا حیثیت۔ بکاؤ عورتیں وہ کسی بھی ملک کی ہوں، بس جیب پر نظر رکھتی ہیں، اور دنیا میں جتنے مرد احساس کمتری کا شکار ہیں بازاری عورتوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کے انا کو مجروح نہیں کرتی، اپنے چہرے کے کسی زاویے سے یہ ظاہر نہیں کرتی کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتی۔ رملی کا دل دھڑک اٹھا، اس نے نظریں چرا لیں، اپنی سانس روک لی۔ معاذ نے 2-3 کش لگائے۔ رملی جانتی تھی معاذ عام طور پر سگریٹ نہیں پیتا تھا، مگر جن دنوں ذہنی طور پر پریشان ہو یا کام کا بوجھ ہو تو پھر چند سگریٹ پی لیا کرتا تھا۔ اس نے حسب عادت پورا سگریٹ نہیں پیا، بلکہ تھوڑا سا حصہ پی کر سگریٹ بجھا دیا، اپنے گھنے اور الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھنسایا اور ایک اداس سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولا، مرد اگر عیاشی کے راستے پر چلنا چاہے تو کوئی بات اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے ہر راستہ کھلا ہے اور ہر راہ گزر کو روندنے کا اس کے پاس جواز ہے۔ میں ذرا اور طرح کا مرد ہوں، مجھے کوئی احساس کمتری بھی نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے جس قسم کی بیوی کا تصور کیا تھا وہ مجھے مل گئی ہے، بالکل ایسی ہے، نازک، کومل، معصوم، مصفہ عورت میرے ذہن میں رہا کرتی تھی، تم جانتی ہو۔ وہ ہنسا اور اس کے بہت سفید دانت ایک دم نمایاں ہوئے۔ ہر بدصورت آدمی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی نسل خوبصورت ہو۔ رملی کا دم سینے میں گھٹنے لگا، لیکن دنیا میں عورت کو کیا چاہیے اس بات کا اندازہ کبھی نہیں ہو سکا۔ کہنے کو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت کو صرف مرد کی محبت درکار ہوتی ہے، لیکن وہ چپ ہو گیا، پھر وہ آرام سے لیٹ گیا اور چھت کی طرف دیکھتا ہوا کہنے لگا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا، تصور میں رہنے والی عورت بازوؤں میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ چھن! رملی کے اندر شرمندگی بھرا ایک فانوس ٹوٹ کر گرا، سارا بستر کرچیوں سے بھر گیا۔ معاذ نے کروٹ بدلی، سائیڈ لیمپ بجھا دیا، کمرے میں ایک ہلکی سی روشنی رہ گئی۔ رملی نے محسوس کیا ایک ہلکی سی روشنی اس کے دل میں بھی تھی۔ معاذ کے وجود سے بڑی اچھی خوشبو اٹھ رہی تھی، وہ خوشبو جو اپنی تھی،
اس کا دل چاہا وہ آج رات روٹھے ہوئے معاذ کو منائے، اس کا دل چاہا وہ پچھلے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کرے۔ معاذ نے اتنا کچھ کہا ہے، وہ بھی کچھ کہے۔ معاذ تھکا ہوا ہے، وہ اس کی تھکن اتار دے۔ عورت کی محبت کا انداز مرد کی جنم جنم کی تھکن اتار دیتا ہے۔ عورت کی محبت بھری مسکراہٹ اس کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ ایک زمانے سے لڑ کر آتا ہے وہ، مگر محبوب بیوی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ اسے اٹھا کے کلیجے میں رکھ لیں، ملن کی رات کا اس طرح سے سواگت کرے کہ اپنی کک سانس کی پتیاں بنا کر اس کی سیج پر بچھا دے۔ بھاگتا دوڑتا، ہانپتا کانپتا، زندگی کے راستے پر لڑتا ہوا مرد، جھگڑتا ہوا مرد، بکھرا ہوا مرد، بپھرا ہوا مرد، اپنے گھر اپنی سیج پر دم لینے کو رکتا ہے۔ بیوی ایک ٹھنڈی میٹھی آب جو ہے جس کا کام پیاس بجھانا ہے۔ بیوی گھنا سایہ ہے جس کے دامن تلے چین کی نیند آ جاتی ہے، اور دنیا میں کیا نہیں مل جاتا۔ پیسہ ہو تو آدمی سب کچھ خرید لیتا ہے، بناوٹی محبت کرنے والیاں بھی مل جاتی ہیں۔ شادی کو خوشی کیوں کہا گیا ہے، اور اس خوشی کو قائم رکھنا کس کے ذمہ ہے؟ شاید بیوی ہی کے ذمہ ہے۔ رملی کے سرہانے ادراک کی بارش ہونے لگی، مگر معاذ گہری نیند سو چکا تھا، شاید بہت طویل سفر کر کے آیا تھا۔ رملی کافی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح اٹھی تو دل کی تہہ میں وہی پتھر پڑے تھے۔ ایک لمحہ جو ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ بڑی مشکل سے دوبارہ ہاتھ آتا ہے۔ کئی دنوں سے وہ اسی ایک لمحے کی منتظر تھی۔ معاذ آتے ہی مصروف ہو گیا تھا، اور آج جیتا کے فون نے پھر اسے ہلاک کر دیا۔ اس روز جیتا نے جو کچھ اسے کہا تھا وہ سب اسے برا لگا تھا، مگر جی میں کہیں کہیں کرب کی آندیاں اٹھی تھیں۔ کہنے کو یہ خواب اچھا تھا، یوں ہو جاتا تو، مگر صاف لگ رہا تھا ایسی باتیں ناممکن ہوتی ہیں۔ پھر وہ بہت دن تک اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتی رہی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی یاور کا خیال دل میں نہیں لائے گی۔ بچپن کے ایک خوبصورت خواب کی طرح اس کو بھول جائے گی، اور ان لوگوں سے ملے گی بھی نہیں۔ ملنے سے تعلقات گہرے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور آج جب جیدا نے اتنی منتیں کر کے بلایا تھا تو اسے سب گزری باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگیں۔ صبح 10 بجے کام سے فارغ ہو کر رملی کپڑے استری کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دوڑ کر گئی، اس طرف جیدا تھی۔ ظالم، تو ابھی تک نہیں آئی؟ میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ بس ابھی فارغ ہوئی تھی، اب تیار ہو رہی ہوں۔ اچھا، جیدا خوش ہو گئی۔ کتنی دیر میں پہنچ جائے گی؟ آدھا گھنٹہ لگے گا ہی۔ میں گھر میں اس وقت اکیلی ہوں، دروازہ کھلا ہے، سیدھی اندر آ جانا۔ بہت اچھا۔ رملی نے آہستہ سے فون رکھ دیا۔ اس نے کل شام معاذ کو بتا دیا تھا کہ جیدا بیمار ہے اور وہ اسے پوچھنے جائے گی۔ معاذ نے بڑی خوش دلی سے کہا تھا، اگر تم شام کا پروگرام بنا لیتی تو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا، اور اس کا گلہ جاتا رہتا۔ آپ پھر کسی روز چلے جائے گا، اور شام کو تو مجھے فرصت ہی نہیں ملتی۔ معاذ اس کی ہر بات مان لیتا تھا، البتہ بیجی کو اس نے صبح اٹھ کر بتایا تھا کہ وہ ذرا امی جان کے ہاں جا رہی ہے، بس 1 گھنٹے بعد آ جائے گی، اس لیے وہ معاذ کا خیال رکھیں۔ اس نے کپڑے بدلنے کے لیے الماری کھولی تو سامنے وہی دوپٹہ پڑا تھا جو پچھلی مرتبہ معاذ کراچی سے اس کے لیے لایا تھا۔ دوپٹے کی زمین سفید تھی، مگر اس پر بڑے بڑے سرخ پھول تھے، اور پھولوں کے کناروں پر سفید دودھیا ستارے ٹکے تھے۔ رملی نے ایک بار بھی یہ دوپٹہ نہیں اوڑھا تھا۔ معاذ نے اسے کئی بار یاد دلایا تھا۔ آج یہ دوپٹہ روٹھے ہوئے محبوب کی طرح الماری کے کونے میں پڑا تھا۔ رملی کو اس دوپٹے پر پیار آ گیا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا، پھر ایک دم فیصلہ کر لیا کہ آج وہی دوپٹہ ضرور اوڑھے گی۔ صرف معاذ کو خوش کرنے کے لیے اسے شام تک پہنے رکھے گی۔ اس لیے اس نے سلک کا ایک سفید سوٹ نکال کر استری کیا۔ اس کے ساتھ سرخ پھولوں والا یہ دوپٹہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تیار ہوئی، خوب کرینے سے میک اپ کیا، بیجی کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ ٹیکسی لے کر سیدھی امی کے گھر پہنچی تو ان کو بتایا کہ وہ جیدا کا حال چال پوچھ کر ابھی آ جائے گی، اور پھر پیدل ہی جیدا کے گھر روانہ ہوئی۔ آج اس کا دل چوری کرنے والے انداز میں نہیں دھڑک رہا تھا، بلکہ وہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ جیدا سے 2 ٹوک بات کر کے اسے بتا دے گی کہ ان لوگوں سے مزید تعلقات استوار نہیں رکھ سکتی۔ صدر دروازہ کھلا ہی تھا، اس لیے وہ اندر ہی چلی گئی، سیدھی جیدا کے بیڈ روم میں۔ جیدا اس وقت بستر پر نہیں تھی، مگر یوں معلوم دے رہا تھا اب یہ بھی کوئی اس بستر سے اٹھ کر گیا ہے۔ جیدا، جیدا!
اس نے 2-3 آوازیں دیں تو غسل خانے سے پانی چلنے کی آواز بلند ہو گئی۔ تب اسے معلوم ہو گیا کہ اس وقت جیدہ غسل خانے میں ہے، اس لیے اس نے ایک رسالہ اٹھا لیا اور اس کے پلنگ پر نیم دراز ہو کر اس کی ورگردانی کرنے لگی۔ ورگردانی کرتے کرتے وہ چونکی، کیا جیدہ ایسے رسالے پڑھتی ہے جن میں حیات سوز تصویریں ہوں اور اخلاق سوز مواد چھپتا ہو؟ بہت حیران اور پریشان ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید اتنا عرصہ انگلینڈ میں رہنے سے اسے یہ عادتیں پڑ گئی ہیں۔ ابھی وہ کچھ اور سوچ نہ پائی تھی کہ ایک دم غسل خانے کی چٹکنی کھلنے کی آواز آئی۔ رملی نے رسالہ منہ پر سے ہٹا کر اس طرف دیکھا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا مگر جیدہ کے بجائے یاور باہر نکل آیا۔ آپ؟ رملی مارے حیرت کے اٹھ بیٹھی۔ یاور نے نہا کر ایک بڑا سا تولیہ اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، اس کے بالوں میں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اس نے اپنے بال جھٹک کر رملی کی طرف دیکھا۔ رملی کو وہ ایک بدلا ہوا آدمی نظر آیا۔ خوف کی ایک لہر رملی کے پاؤں سے اٹھی اور سر تک دوڑ گئی، مگر اس نے رملی کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ بھیڑیے کی طرح لپک کر باہر نکلا اور رملی کو دبوچ لیا۔ حیرانی، خوف، صدمہ، ندامت، پچھتاوا، ان سب باتوں نے مل کر رملی پر حملہ کر دیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی، جس طرح اچانک بجلی کا کرنٹ لگنے سے انسان کے اندر سے ایک اجنبی، اندورناک مگر دل خراش سی چیخ نکلتی ہے۔ اپنی چیخ ہونے کے باوجود انسان اس کو پہچان نہیں سکتا، خدا جانے گلے سے نکلتی ہے یا ذہن سے، کن پاتالوں سے ہو کر آتی ہے کہ اپنے کانوں کو نامانوس لگتی ہے۔ اپنے خیالی دیوتا کو درندے کی شکل میں دیکھا تو شدید جھٹکا لگا۔ بجلی کا جھٹکا ایک دم سارے جسم کی جان نکال دیتا ہے اور پورا جسم تھوڑی دیر کے لیے مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ جسم احتجاج کے قابل نہیں ہو سکتا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک روشن دریچہ کھل گیا تھا اس نے اس وقت بڑا سہارا دیا۔ وہ جنبش بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کی جدوجہد بھی ناکام جاری تھی۔ اس پر بے خبری میں حملہ کیا گیا تھا۔ مورچے میں بیٹھنے والا اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے اور ایسے وقت میں حملہ کرتا ہے جب شکار مدافعت نہ کر سکے۔ حملہ آور کا دباؤ بالکل ٹھیک تھا۔ زندگی اور موت میں فاصلہ ہی کتنا ہے۔ ایک ثانیے میں رملی نے اپنے ذہن کو جگایا، اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکتی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیجیے، اپنی اجنبی آواز میں رملی نے پہلے تو التجا کی۔ وہ مکرو انداز میں ہنسا اور بولا، بہت دن تک تم نے مجھے ادائیں دکھائی ہیں، اتنی دیر میں نے کسی لڑکی پر نہیں لگائی جتنی تم پر لگائی ہے۔ میں جلدی اپنا حساب بے باک کر لیا کرتا ہوں، زیادہ دن تک تم پارسائی کا دعویٰ نہ کر سکو گی۔ اف! رملی نے اپنی قہر بھری نظروں سے اس حسین شہزادے کو دیکھا جس نے اس کے خوابوں میں آگ لگا دی تھی۔ اس وقت وہ دنیا کا بدصورت ترین انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی زندگی کی ساری خباثت اس کے چہرے پر تھی۔ اس کی آنکھیں سور کی آنکھوں کی طرح چڑھی ہوئی تھیں، اس کے چہرے کے نقوش بگڑے ہوئے تھے، وہ انتہائی مکروہ انسان نظر آ رہا تھا۔ اف! رملی نے سوچا، اتنے گھٹیا انسان کو اپنے شوہر پر ترجیح دے رہی تھی۔ ڈرو نہیں، کہکا لگا کر بولا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک راستہ محبت کرنے والوں کے لیے کھلا رہتا ہے، باقی یہ شادی نکاح طلاق سب ڈھونگ ہے۔ اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو میرے اشاروں پر چلتی رہو۔ رملی نے نفرت سے منہ پھیرا تو اچانک دروازے کی طرف دیکھ کر زور سے بولی، جیدہ مجھے بچاؤ۔ شاید مقبولیت کی گھڑی تھی، یاور نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے جیدہ کو بیچا تھا، مگر اس کے بازو کھل گئے۔ رملی دروازے کی طرف دوڑی، وہ اس کی چال سمجھ گیا، اس کے پیچھے دوڑا اور لپک کر رملی کا سرخ پھولوں والا دوپٹہ پکڑ لیا۔ رملی نے اس وقت دوپٹہ چھڑانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، دوپٹے سے زیادہ اس کی عزت قیمتی تھی۔ بھاگ کر کوریڈور میں آئی تو باہر والا دروازہ در دعا کی طرح کھلا ہوا تھا، اچھے وقتوں کی طرح جسے وہ بند کر کے نہیں گئی تھی۔ اپنی زندگی کی پوری طاقت سے دوڑتی ہوئی دروازے سے ٹکرائی اور باہر نکل گئی۔ باہر اور باہر امی جان کے گھر کی باڑ کے قریب پہنچ کر اس نے مڑ کر دیکھا، یاور اپنے صدر دروازے میں کھڑا تھا، غصے سے بھنکتا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں رملی کا دوپٹہ تھا۔ اس نے دوپٹہ رملی کی طرف اچھالا اور بلند آواز میں بولا، اگر دوپٹہ واپس لینا چاہتی ہو تو اسی وقت لوٹاؤ، ورنہ یہ دوپٹہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میری بلا سے! رملی نے اپنے دھک دھک کرتے سینے پر ہاتھ رکھا اور باہر نکل گئی۔ باقی کا راستہ بھی اس نے دوڑ کر ہی پار کیا۔ امی جان کے گھر کے باہر رک کر اس نے سانس کو درست کیا۔ اس کے بال بکھر گئے تھے، ذرا سی دیر کو جو قیامت اس پر گزر گئی تھی وہ اس کے حلیے سے نظر آ رہی تھی۔ حلیے کے علاوہ اس کا ذہن بہت برا حال تھا۔ وہ چلا چلا کر رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی،
فریاد کرنا چاہتی تھی، منہ اٹھا کر آسمان کو کوسنا چاہتی تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ظلم ہونے جا رہا تھا، مگر اس وقت کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ بہت سکون کے ساتھ اندر جانا تھا، اندر جا کر چہرے پر بشاشت پیدا کرنی تھی، سب سوالوں کے جواب سکون سے دینا تھے، اور یہ کس قدر مشکل تھا۔ کسی شخص کے اوپر سے ریل گاڑی گزر جائے اور وہ صحیح سلامت رہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اپنے کیما ہوتے وجود کو اٹھا کر اندر چلی گئی۔ امی سامنے ہی برآمدے میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھیں، اسی طرح سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ جب ان کے قریب سے گزرنے لگی تو امی جان نے سر اٹھا کر دیکھا اور بولیں، آج تو بڑی جلدی آ گئی ہو۔ وہ تیز تیز قدموں سے گزرتی گئی۔ وہ اس کی طرف غور سے دیکھ کر بولیں، دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ زمین و آسمان سے یہی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں گھس گئی اور ایک دم بستر پر چت گر گئی۔ ہر عضو سلگ رہا تھا۔ جس جس جگہ اس بدبخت کے ہاتھ اور بازو لگے تھے، اس جگہ سے ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا رگوں میں زہر پھیل گیا ہے۔ اپنے وجود سے اسے گھن آ رہی تھی۔ اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو دل چاہ رہا تھا، اور ابھی کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں بگڑا تھا۔ مصیبت کی گھڑی پر شاید والدین کی دعائیں سایہ بن کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ کسی بزرگ کی دعا نے اسے غلاظت میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ ڈوبتے ڈوبتے وہ تر گئی تھی، مرتے مرتے بچ گئی تھی۔ لیکن اگر پھر ایک تیز رفتار بچھاڑ آنسوؤں کی آئی، جسے آنا ہی تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا کلیجہ پکڑ کے وہ الٹی ہو گئی اور آنسوؤں کی طغیانی اس کو بھگوتے ہوئے گزرنے لگی۔ اس مرحلے سے بھی جلد نکلنا تھا۔ اگر امی اندر آ جاتی، اگر پوچھ لیتی کیا ہوا ہے تو اف! ایک ذرا سی لغزش کی اتنی بڑی سزا کہ اپنی ندامتوں پر رونے کو بھی وقت نہیں تھا۔ اپنے آپ کو ذرا سا ہلکا کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، غسل خانے میں گئی، منہ پر خوب ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں لگائے۔ جتنا ٹھنڈا پانی ڈالتی اندر سے اتنا گرم پانی نکل آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی دعا نہیں جو آنسوؤں کو پھوٹنے سے روک سکے۔ وہ اسی طرح باہر نکل آئی، تولیے سے چہرہ اور آنکھیں صاف کر کے آئینہ دیکھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ روئی ہے اور خوب روئی ہے، مگر اب گھر بھی جانا تھا، اس لیے کمرے کی الماریاں کھول کے کھڑی ہو گئی۔ کبھی کبھی وہ اپنے کپڑے یہاں چھوڑ جایا کرتی تھی تاکہ اگلی مرتبہ ساتھ نہ لانا پڑے۔ ان کپڑوں میں سے کھڑی کوئی دوپٹہ تلاش کر رہی تھی کہ امی جان اندر آ گئی۔ رمو، کیا کر رہی ہے اندر؟ انہوں نے اتنے پیار سے کہا کہ رملی کا دل چاہا ان سے صاف کہہ دے کہ اپنا کالا منہ چھپا رہی ہوں، مگر اس نے الماری میں سے چہرہ باہر نہیں نکالا، اندر سے ہی جواب دیا، امی میں پچھلی بار اپنے کپڑے چھوڑ گئی تھی، وہ لے رہی ہوں۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ امی نے پھر پوچھا۔ امی؟ رملی نے ذرا کہ ذرا ان کو مڑ کر دیکھا اور بولی، وہ جیدہ نے نمونے کے لیے رکھ لیا ہے، ویسا بنوانا چاہتی ہے۔ تو تم اس کا دوپٹہ اوڑھ کے آ جاتی۔ وہ تو دے رہی تھی، میں نے کہا یہاں کپڑے پڑے تو ہیں، یہیں سے کوئی نکال لوں گی۔ کیا تمہیں زکام ہو رہا ہے رملی؟ امی نے اس کی آواز سے اندازہ لگا کر کہا۔ جی امی۔ رملی نے منہ اندر ہی رکھا۔ میں ڈاکٹر امجد کو دکھانے جا رہی ہوں، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ نہیں امی۔ رملی نے جان بوجھ کر اپنے پرانے کپڑے سمیٹ لیے تھے، جیسے ان کو آج لے جانا بہت ضروری ہو۔ انہیں پلنگ پر رکھ کر اس نے ایک کالا دوپٹہ نکالا اور اوڑھ لیا۔ بولی، امی اب میں گھر چلوں گی، موز کو سلا کر آئی تھی، بیجی انتظار کر رہی ہوں گی، اپنی صحت کا خیال رکھا کرو بیٹا۔ امی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تب رملی نے نظر اٹھا کر امی جان کی طرف دیکھا اور اس کا دل ہل گیا۔ امی جان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ صدیوں کی مریض لگ رہی تھیں۔ امی، اب آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں بیٹا، انہوں نے بے دلی سے کہا۔ دوائی تو باقاعدہ کھا رہی ہیں نا؟ ہاں۔ ان کی آواز میں بڑی مایوسی تھی۔ دوائی بھی کھا رہی ہوں، ڈاکٹر کو بھی دکھا رہی ہوں، مگر یہ سب باتیں صرف تم لوگوں کی تسلی کے لیے ہیں، اصل میں… پھر وہ چپ ہو گئی۔ رملی نے باہر قدم بڑھائے۔ وہ بولیں، رملی، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں بیٹی، اگر تمہارے پاس وقت ہو تو رک جاؤ۔ اس وقت نہیں امی جان، رملی نے فوراً کہا، پھر کسی وقت آ جاؤں گی۔ پھر کسی وقت؟ امی جان چھپ کر کے کرسی پر بیٹھ گئیں۔ امی میں پھر آ جاؤں گی، اس وقت میرا جانا بہت ضروری ہے۔ وہ امی سے یہ نہ کہہ سکتی تھی کہ بھیڑیے کی اس نگری سے میں جلد از جلد دور جانا چاہتی ہوں۔ ابھی مجھے بہت سا رونا ہے، بہت سا پچھتانا ہے، اپنا ماتم آپ کرنا ہے۔ اچھا؟ پتہ نہیں امی نے اتنی مایوسی سے کیوں کہا۔ امی، میں جان محمد کو ساتھ لے جاؤں؟ رملی نے پوچھا۔ کیوں؟ امی جان پھر حیران ہوئی۔ بس ٹیکسی میں اکیلے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ واقعی آج تو رملی کو ہواؤں سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا ہر چوراہے پر، ہر موڑ پر ایک یاور اس کا دوپٹہ لیے کھڑا ہے اور اسے دھمکا کے واپس بلا رہا ہے۔
رملی نے گھر کے باہر ٹیکسی رکوائی اور جان محمد کو واپسی کے پیسے دے کر جلدی جلدی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آج اسے اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کی بہت جلدی تھی اور جلدی میں وہ بھول گئی کہ جاتے وقت اس نے سرخ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور اب بے خیالی میں سیاہ دوپٹہ اوڑھ کے آ گئی ہے۔ بیجی برآمدے میں بیٹھی اپنی چادر کو لیس لگا رہی تھی اور محلے کی ایک عورت ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اس وقت اس عورت کی موجودگی کو رملی نے غنیمت جانا، ورنہ اسے بہت غصہ آیا کرتا تھا کہ ہر وقت بیجی کے پاس کوئی نہ کوئی عورت آئی رہتی ہے۔ سلام کر کے جلدی سے گزرنے لگی تو بیجی نے سر اٹھایا، پھر اینک اتار کر حیرت سے بولی، اے ووٹی، دوپٹہ کس کے ساتھ بدل کے آئی ہو؟ جی۔ زمین نے رملی کے پاؤں پکڑ لیے اور احساس جرم نے اس کی زبان جکڑ لی۔ فوری طور پر جواب نہ دے سکی۔ جی وہ میری، اور پھر اسے یاد آیا کہ وہ بیجی کو بتا کر ہی نہیں گئی تھی کہ وہ جیتا کے ہاں جا رہی ہے۔ جی وہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے زور لگایا اور کچی کچی آواز میں بولی، جی وہ باجی خزرہ آئی ہوئی تھی، وہ نمونے کے لیے لے گئی ہیں۔ اچھا اچھا، یہ کالا دوپٹہ اتار دے جا کر۔ بیجی نے پھر اینک لگا لی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ یہ کالا منحوس رنگ نہ پہنا کرو، تجھے اچھا نہیں لگتا۔ صبح جب گئی تھی چاند کی طرح تیرا چہرہ چمک رہا تھا، اور اب دیکھ کیسی زرد اور سنلائی سی لگ رہی ہے۔ دفع کر اس دوپٹے کو۔ رملی اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ ماؤس ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے گلے میں سے سیاہ دوپٹہ اتار کر یوں پرے پھینکا جیسے سیاہ ناک کو اپنے سے جدا کیا ہو۔ اپنے پرانے کپڑوں کی گٹھڑی صوفے پر دے ماری اور چپاک سے غسل خانے میں گھس گئی۔ ٹونٹی کھولی اور نل کے نیچے بیٹھ گئی۔ اسی رفتار سے اس کے آنسو رواں ہو گئے۔ روتے روتے اسے خیال آیا، نہ اس نے کپڑے اتارے ہیں نہ بال کھولے ہیں۔ ہائے، کتنا عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ لمحہ بھر کو گڑھے میں گر گئی تھی۔ غلیظ کیچڑ کا لباس پہن لیا تھا اس نے، اس کے جسم پر کوڑ ہو گیا تھا، یا اس کے ایک ایک عضو پر لعنتوں کا میم برستا رہا ہے۔ اف، وہ کمینہ آدمی! اف، اس کا وہ شیطانی چہرہ، اس کے وہ جارحانہ انداز اور بے ہدہ کلمات! کیا لوگ اپنے اوپر اس طرح ماسک چڑھا لیتے ہیں؟ کیا خوبصورت چہروں کے اندر اتنے گھناؤنے دل ہوتے ہیں؟ کیا متعفن لوگ خوشبوئیں اوڑھ کر رہتے ہیں؟ پتہ نہیں اسے رونا کس بات پر آ رہا تھا۔ اس کے خوابوں کا شیش محل چکنا چور ہو گیا تھا، اس کا البیلا شہزادہ بھیانک دیو میں تبدیل ہو گیا تھا، یا ذرا سی دیر کو اس کے خیالات بھٹک گئے تھے اور اسے انجانی راہوں پر لے گئے تھے۔ پانی چلتا رہا اور وہ بھی دھواں دار روتی رہی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس نے کتنے غلط لوگوں پر بھروسہ کیا۔ جیتا سورج سے کتنی معصوم اور مسکین نظر آتی تھی، اس پر جان چھڑکتی تھی، کیسی لچھے دار باتیں کرتی تھی۔ کیا وہ بھی اتنی بے غیرت ہے؟ کیسی چالاکی سے اس نے رملی کو پھنسانے کی چال چلی تھی۔ شاید بیجی کی دعاؤں سے وہ بچ گئی، ورنہ اس وقت اس کا کیا حال ہوتا اس کا! کیا وہ اس واقعے کے بعد جینے کے قابل رہ جاتی؟ کیا وہ معاذ سے نظر ملا سکتی؟ اس کی پرورش کیسے نیک والدین کی گود میں ہوئی ہے، کس طرح اس کے قدم غلط ڈگر پر جا پڑے؟ رملی، اگر ایسا ہو جاتا تو دنیا کے سارے دریا مل کر تیری گندگی کو نہ دھو سکتے۔ رملی، دنیا بھر کی خوشبوئیں تیرے وجود کے تعفن کو نہ دور کر سکتی۔ رملی، دنیا کا کوئی صابن تیرے تن کا میل نہ اتار سکتا۔ رملی، ایسا محلول دنیا میں نہیں تیار کیا گیا جو عصمت کے ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑ سکے۔ کوئی ٹوٹکا نسوانیت کی چادر پر لگے داغ نہیں اتار سکتا۔ ایک ذرا سی ٹھیس لگتی ہے تو ثابت شیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے میں تو اپنا چہرہ بھی پورا نظر نہیں آتا۔ ٹوٹے ہوئے چہرے کے ساتھ تو بلا کب تک جی سکتی؟ اور پھر اسے اچانک سے شان بھائی یاد آ گئے، اور وہ رات بھی، وہ اور بھی شدت سے رونے لگی۔ اسے اپنی حماقتوں پر رونا آنے لگا۔ سمجھنے کے لیے وہ ایک رات بھی کافی تھی۔ آخر اس کی آنکھیں کیوں نہ کھلیں؟ رملی، تیرے چہرے پر کیا لکھا ہے؟ اس نے زور زور سے اپنے چہرے کو رگڑا اور پانی کی تیز و تند دھار کے نیچے رکھ دیا، جیسے آج وہ اس پانی میں اپنے چہرے کے سارے نقوش بہا دینا چاہتی ہو۔ اور پھر اسے اپنی شادی کی پہلی رات بھی یاد آئی اور اس کے ساتھ وابستہ ہر بات بھی یاد آئی۔ اپنی شادی شدہ زندگی کے پچھلے 2 سال یاد کر کے اس کا دل چاہا اسی پانی میں ڈوب کر مر جائے جس پانی کو اس نے ہمیشہ اپنا نجات دہندہ جانا تھا۔
اسے معلوم تھا جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جانا ہے۔ وہ بھول بھلیوں سے باہر نکل آئی۔ اب توبہ کر کے سیدھی ڈگر پر چلنا ہے۔ اس لیے سارا دن وہ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ آج پہلی بار اس نے ماؤس کو بہت پیار سے نہلایا، اس کے ساتھ کھیلتی رہی، باتیں کرتی رہی، بار بار بیچی کے پاس جا کر بیٹھی، ہمسایوں کے بارے میں ڈھیر سارے سوالات کرتی رہی، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس حادثے سے گزر کر سنبھلنے کا ہر داؤ استعمال کیا۔ شام کو جب معاذ آیا تو وہ بہت اچھی طرح سے تیار تھی، مگر نظر اٹھا کے معاذ کی طرف دیکھنے کا اسے حوصلہ نہیں ہوا۔ معاذ نے پہلی نظر اس پر ڈال کر پوچھا، کیا کہیں جا رہی ہو؟ نہیں تو۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ معاذ نے اسے شرم سے تعبیر کیا۔ معاذ اسے تھوڑی دیر بڑی گرم نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اس طرح بن ٹھن کر رہا کرو، مجھے اچھی لگتی ہو۔ رہوں گی، آج کے بعد رہوں گی۔ رملی کے دل سے آواز نکلی، مگر اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ صبح والا واقعہ نظروں میں گھوم گیا۔ وہ دانتوں سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی، جیسے اس واقعے کو کھرچ کر پھینک دینا چاہتی ہو۔ اس طرح ہونٹ نہ کاٹو، معاذ نے اشارہ سے کہا، رات ابھی بہت دور ہے۔ تب بے اختیار رملی کا دل چاہا معاذ کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دے۔ ادراک کے دریچے ٹھوکر لگنے پر ہی کیوں کھلتے ہیں؟ باتیں تو معاذ ہمیشہ سے ہی ایسی کرتا تھا۔ آج اس کی باتیں سمجھ میں کیوں آ رہی تھیں؟ وہ اس کی صورت دیکھنا چاہتی تھی، مگر آنکھوں میں دو آنسو مجرم بنے کھڑے تھے، اس لیے ذرا سی پلک اٹھا کے گرا لی اور بولی، میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ لاؤ بھی، چائے لاؤ، چاہت لاؤ، کچھ بھی لاؤ۔ معاذ ہنسا۔ رملی نے مڑتے مڑتے دیکھا، اس کے سفید دانت نمایاں ہوئے تھے۔ اسی انداز میں جب کبھی وہ پہلے ہنستا تھا تو اسے کتنی کراہت آتی تھی، جیسے کالے دیو کے سفید دانت نظر آ رہے ہیں، مگر آج اسے ایسا محسوس نہیں ہوا، بلکہ معاذ کے چہرے پر جو ایک خوشی کا رنگ بکھر گیا تھا وہ رملی کو بہت اچھا لگا۔ دوڑ کر چائے لے آئی۔ ویسے ہو تم بڑی خدمت گزار بیوی۔ معاذ نے پیالی اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ اچھی ہو یار تم بھی، بس ذرا لیے دیے میں رہتی ہو۔ اصل میں مجھے شوخ و شنگ اور باتونی عورتیں پسند ہیں۔ میں دفتر سے آؤں تو سارا وقت میرے کان کھاتی رہے۔ اپنے بیڈ روم میں جب تک بیوی بے شمار لامعنی باتیں نہ کریں تو بیڈ روم میں سناٹے کا گمان ہوتا ہے۔ مرد ایک تھکے ہوئے بیل کی طرح گھر آتا ہے۔ یہ ملازمت سارا لہو نچوڑ دیتی ہے، پھر دل صرف سننے کو چاہتا ہے۔ جب تو نہیں بولتی ہو تو پھر میں موسیقی سننے لگتا ہوں۔ رملی چپ کھڑی رہی۔ اس کا دل چاہا، کہہ دے معاذ، میں اب بولنے کی کوشش کروں گی، اب چپ نہیں رہوں گی۔ چپ کا سناٹا اندھیری راہوں پر لے جاتا ہے، مگر اس سے تو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اس نے سوچا، کاش کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوتا جو دل میں اٹھنے والے تمام جذبات کو ادا کر سکتا، یا اسے تھوڑی بہت گفتگو کی عادت ہوتی، اس وقت کچھ تو کہہ سکتی۔ اتنے میں معاذ پاؤں پاؤں چلتا ہوا کمرے میں آ گیا اور معاذ پیالی چھوڑ کے اس کی طرف لپکا۔ معاذ کی جان اپنے بیٹے میں پھنسی رہتی تھی، اس کو دیکھتے ہی بے تاب ہو اٹھا۔ گو معاذ ابھی باتیں نہیں کر سکتا تھا، مگر بیٹی کی کوششوں سے وہ ابو ابو کہنے لگا تھا۔ وہ بھی معاذ کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپک کر آتا۔ تب رملی سوچا کرتی، یہ ماں باپ کی محبت بھی کیسی شے ہے۔ نہ تو بچے کو والدین کی بدصورتی کا احساس ہوتا ہے اور نہ والدین کو بچہ بدصورت لگتا ہے۔ ایک ہی رشتہ ہے جس میں پیار اندھا ہوتا ہے، مگر آج وہ ان دونوں کو ہی اور زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ تب اس کی سمجھ میں آیا کہ محبت کی نگاہ میں سب سے وسیع نگاہ ہے۔ اگر محبت کی نظر گہری نہ ہوتی تو بس دنیا میں صرف حسین لوگ ہی چاہے جاتے۔ اور پھر اسے تعجب بھی ہو رہا تھا کہ ایک دن میں اس کا نقطہ نظر بدل گیا تھا۔ شام حسب معمول لوگوں کے آنے جانے میں گزر گئی۔ وہ معمول کے مطابق ہر کام کرتی رہی۔ معاذ جب بیجی کے کمرے میں سو جاتا تھا تو وہ بلا ناغہ اسے ایک نظر دیکھنی چاہتی تھی۔ بیجی دو چار باتیں کر کے آ جاتی تھیں۔ آج بھی جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ معاذ کپڑے بدل کر بستر میں لیٹ چکا تھا، مگر سائیڈ لیمپ چلا کر ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ پہلے رملی نے کمرے میں پھیلے ہوئے معاذ کے کھلونے اور کپڑے اٹھا کر سلیقے سے الماریوں میں رکھے، پھر سونے کے لیے آ کر بستر پر بیٹھی۔ معاذ نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا تو وہ خود ہی مسکرا دی۔ معاذ کی نگاہ میں جو کچھ تھا اس کا مفہوم اس نے پا لیا تھا اور سوچ رہی تھی، آج پہلی بار وہ پیش قدمی کرے گی۔ آج کے بعد معاذ کو گلہ نہیں رہے گا اس کی بے حسی کا۔ گو اس مقام سے گزرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر ہر مشکل کو پہلی بار دل کھڑا کر کے عبور کیا جاتا ہے۔ آج تو کتنی ہی باتوں نے اس کے دل میں ہلہ بول دیا تھا، آج اس کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے۔ آج وہ بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، اسی پل صراط سے جلدی گزر جانا چاہتی تھی۔
معاذ نے کتاب ہاتھ سے رکھ دی اور اس کی طرف رخ پھیر لیا اور پھر اس سے باتیں کرنے لگا، بڑے دھیمے دھیمے لہجے میں۔ اس کے لہجے کا سوز رملی پہلی بار محسوس کر رہی تھی اور ٹک ٹک اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی معاذ کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹائیں۔ یہی وہ چہرہ ہے جس کی جانب دیکھنے سے وہ کتراتی تھی، خوف کھاتی تھی، اسے ابکائی آ جاتی تھی، مگر آج اس نے اپنی پلک نہیں جھپکی اور بڑی توجہ سے اس کی باتیں سننے لگی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی تو معاذ نے کہا، جاؤ رملی، تم سن کے آؤ، اگر میرا فون ہوا تو کہہ دینا میں سو چکا ہوں۔ رملی جانتی تھی معاذ نے ایسا کیوں کہا ہے، اس لیے ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی گئی اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ بھاگ کر آئی تھی اس لیے اپنی سانسوں پر قابو پا کر بولی، ہیلو ہیلو۔ اس کے بعد 2 دفعہ ہیلو کہنے کے بعد ادھر سے ایک بڑی گمبھیر اور پوری اسرار آواز آئی، رملی۔ رملی سن ہوگی، اس آواز کو وہ پہچانتی تھی۔ ایک بار اس آواز نے اس کا سکون دل لوٹا تھا، اب یہ آواز اس کا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ رملی، وہ عجیب انداز میں بولا، تم سمجھتی ہوگی تم میرے چنگل سے بچ کر نکل گئی ہو، مگر یہ صرف تمہارا خیال ہے۔ اگر اپنا دوپٹہ لینا چاہتی ہو تو ایک بار آؤ، دوپٹے کی قیمت ادا کرو، ورنہ یہ دوپٹہ اپنی قیمت آپ چکا لے گا اور تم پسند نہیں کرو گی کہ یہ دوپٹہ اپنی داستان تمہارے شوہر کو سنائے۔ رملی کو ایسا محسوس ہوا اچانک اس کے چاروں طرف شعلے نکل آئے ہیں اور وہ بچاؤ کے لیے کسی کو پکار بھی نہیں سکتی۔ اس کو چپ دیکھ کر وہ بولا، میں اپنا قرض معاف نہیں کیا کرتا، سیدھے سیدھے سمجھوتا کر لو ورنہ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ رملی کا سارا جسم لرزنے لگا، جیسے کھڑے کھڑے کسی نے اس کا لہو نچوڑ لیا ہو۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بس اس نے آہستہ سے ریسیور رکھ دیا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی اور جا کر معاذ کو جواب دینا تھا۔ معاذ جو شوق کی شمع جلائے اس کا منتظر تھا، وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں آئی۔ معاذ نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ بولی، رانگ نمبر تھا۔ یہ کہتے وقت اس نے آواز اس طرح نکالی جیسے ذبح ہوتی ہوئی مرغی آخری بار حلق سے آواز نکالتی ہے۔ معاذ نے نظر اٹھا کر دیکھا، رملی کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا اور اس نے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اسے حیران ہو کر دیکھتا رہا اور رملی گھسیٹتی ہوئی غسل خانے میں گھس گئی، اندر سے چٹکنی چڑھا لی اور اپنا پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ پیٹ میں ایک دم مروڑ اٹھنے لگے تھے، دل ڈوبا جا رہا تھا، اپنی بربادی کا نقشہ سامنے نظر آ رہا تھا اور کوئی راہ نجات نہ تھی۔ ہاں، ایک راستہ تھا جو وہ کمینہ انسان خود دکھا رہا تھا۔ کیا اس راستے پر چل کر وہ اپنی ازدواجی زندگی بچا لے گی؟ اس خبیث کے ہاتھ میں اللہ کار بن کے کیا وہ اپنے شوہر کو منہ دکھانے کے قابل رہے گی؟ ایک دوپٹے کی خاطر کیا وہ اپنی عزت کا سودا کر لے؟ مگر یہ بھی تو دیکھ، تیری بات کا کون اعتبار کرے گا؟ اگر وہ ذلیل انسان یہ دوپٹہ ثبوت کے طور پر پیش کر دے تو کون اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا؟ جبکہ دوپٹے کے بارے میں امی جان نے بھی پوچھا اور بھیجی نے بھی استفسار کیا تھا، اور معاذ اچھی طرح سے پہچانتا ہے کہ یہ دوپٹہ تیرا ہی ہے اور اس نے تجھے لا کر دیا تھا۔ کون تیری بے گناہی کا یقین کرے گا؟ کس کس کے آگے قسمیں کھائے گی؟ اور پھر شوہر جو ہمہ وقت بدگمان ہونے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ معاذ کو تو اس نے کبھی اپنی محبت کا ثبوت ہی نہیں دیا تھا۔ معاذ نے تو ہمیشہ اس کی گمسم کیفیت پر اعتراض کیا تھا۔ معاذ تو اس کی بے حسی کا شاکی رہا تھا، اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ ایک طرف کھائی تھی اور دوسری طرف اندھا کنواں، موت دونوں طرف یقینی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو سنبھالے۔ اس وقت رو کر جاتی تو معاذ پوچھ لیتا کہ کیا ہوا۔ معاذ باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ معاذ کے دل میں آج اس نے آگ لگائی تھی، محبت کو پہلی آنچ دکھائی تھی، زیادہ دیر اندر بھی نہیں رہ سکتی تھی، اپنے آپ کو آمادہ بھی کرنا تھا، باہر بھی نکلنا تھا، پھولوں کی سیج بھی سجانا تھی، مگر دل میں الاؤ سلگ رہے تھے۔ لمحے بھر کو اس کے دل میں خیال آیا کہ ساری بات معاذ کو بتا دے، شوہر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، اس وقت معاذ ہی اسے اس مصیبت سے بچا سکتا ہے، لیکن پھر اسے شروع سے لے کر آخر تک سارے واقعات بتانے پڑیں گے۔ کتنی شرم آئے گی سب بتاتے ہوئے۔ پھر اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ شوہر اس معاملے میں بڑے محتسب ہوتے ہیں، خود تو بڑے سے بڑا گناہ کر کے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، مگر بیوی کی ذرا سی خطا بھی معاف نہیں کر سکتے۔ میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ کشمکش نے رملی کو ادموا کر دیا۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی میں دیکھا، اسے غسل خانے میں بیٹھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اف! وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، جلدی سے پورا نل کھول دیا اور منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ منہ دھو کر تولیے سے صاف کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ معاذ نے بتی بجھا دی تھی اور تکیے پر چہرہ رکھ کر اوندا لیٹا ہوا تھا۔
ڈرتی ڈرتی رملی آئی اور بالکل سیدھی لیٹ گئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ معاذ آنکھیں کھول کر تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو رملی ڈر کر پرے سمٹ گئی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی سسکی بھی نکلی۔ کیا ہوا ہے رمو؟ معاذ نے سر اٹھایا اور ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، رملی نے لرز کر کہا، بس میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ معاذ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ میں کوئی دوا لا دوں تمہیں؟ اتنا شدید درد تو نہیں کہ ڈاکٹر کو دکھانا پڑے؟ نہیں نہیں، رملی اور بھی خوفزدہ ہوگی۔ پلیز آپ سو جائیں، میں خود ہی ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی، پلیز آپ سو جائیں، رملی نے اس طرح چیخ کر کہا کہ معاذ لیٹ گیا۔ رملی کراہتی رہی، وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر شاید سو گیا، لیکن رملی کو نیند نہیں آئی۔ وہ تڑپتی رہی اور کروٹیں بدلتی رہی۔ لیٹے لیٹے اس کے کانوں میں ٹیلی فون کی گھنٹی کی دل خراش آوازیں آنے لگیں۔ آج سے پہلے اس فون کی گھنٹی اتنی بھیانک نہ لگی تھی۔ اسے یوں لگتا فون ساری رات بجتا رہے گا اور اس کے کرتوت کی کہانی ساری دنیا کو سنا کر رہے گا۔ جب اس کی طبیعت بہت بے چین ہوئی تو وہ بستر سے اٹھ گئی۔ مبادہ بار بار کروٹیں بدلنے سے معاذ ڈسٹرب ہو یا اس کے اضطراب کو پڑھ لے، اس لیے اٹھ کر قالین کے اوپر لیٹ گئی، اور جب قالین پر لیٹی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ آسمان سے زمین پر آ رہی ہے۔ اس خیال سے اس کے آنسو بہتے رہے اور وہ بے تحاشا روتی رہی۔ اسے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ وہ یاور کی ہوس کا نشانہ نہیں بنے گی، نہ کٹ پتلی بن کے اس کے اشاروں پر ناچے گی، کیونکہ اس نے اس قسم کی بلیک میلنگ کے کئی قصے پڑھ رکھے تھے۔ یہ ایک مرتبہ والی بات نہیں تھی، بلکہ ایک مرتبہ جانے کا مطلب تھا وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس کے جال میں پھنسا لے۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یاور کی دھمکیوں سے ڈر کر دوبارہ اسے ہرگز نہیں ملے گی، لیکن یاور اس سے کس قسم کا انتقام لے گا، یہ سوچ کر وہ لرز جاتی۔ اب اس کا پورا کردار کھل کر رملی کے سامنے آ رہا تھا، اس لیے وہ اکثر رملی کو مجبور کر کے رملی اس کو خط لکھے تاکہ اس کے خطوں کے ذریعے وہ رملی کو بلیک میل کر سکے۔ خط تو رملی نے نہ لکھے مگر اس کی چال میں پھنس گئی۔ کبھی اسے امی ابا کا خیال آنے لگتا، ان کو کتنی اذیت پہنچے گی، کبھی بیجی کی طرف دھیان جاتا۔ انہوں نے تو بارہا اس کو کہا تھا، تو نیکوں کی اولاد ہے، کیا نیکوں کی اولاد ایسی ہوتی ہے؟ ممکن ہے اس کی وجہ سے اس کی ہستی بستی بہنوں کی زندگی اچیرن ہو جائے، کچھ باجی کو تو شان بھائی تانے دے دے کر مار ڈالے گا۔ آج کی رات اسے بہت بھاری نظر آ رہی تھی۔ آج کی رات ہی فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ آج تو اتفاق سے رملی نے فون سن لیا تھا، کل کوئی اور بھی یہ فون سن سکتا ہے۔ آج تو اس نے رانگ نمبر کہہ کر بات بنا لی تھی، کل کیا بات بتائے گی؟ ندامت نے اس کا برا حال کر دیا۔ اس نے سوچا صبح اٹھ کر وہ اپنا مکروہ چہرہ کسی کو نہ دکھا سکے گی، اور ذلت کی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ اٹھی، معاذ کے سرہانے لگا ہوا ٹیبل لیمپ اٹھایا، اس کا سوئچ نکالا اور اسے اسٹڈی ملے گی۔ ایک جنون سا اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے لیمپ کا پلگ کھول کر اس کی تاریں ننگی کر دیں۔ اس کو کچھ علم نہیں تھا کہ ذہنی انداز میں وہ کیا کر رہی ہے، بس اسے اس وقت ہوش آیا جب اسے ایک دھچکا لگا اور وہ دور جا گری۔ اس کے منہ سے ایک بے اختیار سی چیخ بھی نکلتے ہی سنبھلتے ہی اس نے دیکھا معاذ اس کے سر پر کھڑا تھا اور بہت غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اسی بات سے وہ ڈرتی تھی، اس کی نفرت کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہی بات ہو کر رہی۔ معاذ نے اس کے ہاتھ سے تار کھینچ کر لیمپ کو سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، پھر اس کے دونوں بازو زور سے پکڑ لیے اور اسے اس طرح جھنجھوڑا جیسے وہ کوئی تناور درخت ہو جسے وہ جڑوں سمیت کھیڑنا چاہتا ہو۔ اسے ایک جھٹکے میں رملی کو معاذ کی فولادی قوت کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے سہمے ہوئے انداز میں معاذ کے غصے سے تنے ہوئے چہرے اور پھنکارتی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں ان آنکھوں میں اس وقت کیا تھا۔ ایک بدصورت آدمی ستارے کی طرح ٹوٹا اور جا کے اس کے دل میں جان گزین ہو گیا، چھپ گیا، بیٹھ گیا۔ پھانس کی تازہ تازہ چبھن جان نکال لیتی ہے۔ ہمیں بدنام کرتی ہو، ہمیں رسوا کرتی ہو، تاکہ تم تو قبر میں جا کے سو جاؤ اور میں زندگی بھر بھگتتا رہوں۔ معاذ نے غرا کر کہا، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اور وہ رات کو کس کا فون آیا تھا جس کے بعد تمہاری ایسی حالت ہو گئی ہے؟ ایک پل کو تمہیں قرار نہیں آیا؟ وہ بدصورت آدمی جسے اس نے کبھی درخ و اطنا نہ جانا تھا، تمام تر بدگمانیوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ بدگمان ہوا تو کتنا دور، کتنا اجنبی نظر آیا۔ اسی لمحے رملی کو خیال آیا کہ بس یہی ایک انسان تو دنیا بھر میں اس کا اپنا تھا جسے اس نے کبھی اپنا نہ جانا تھا۔ آج یہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا تو اس کے کھو جانے پر دل میں درد سے کیوں جاگ رہے ہیں؟ تم نے اسے کیا دیا ہے جو وہ آج کی رات لٹائے گا؟
رملی سسکیاں بھر بھر کے رونے لگی۔ ابھی تک معاذ نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اسے پکڑا ہوا تھا، پھر اسے پکڑ کے ایک صوفے پر بٹھا دیا، باہر گیا، ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا بھر لایا، اسے پلایا۔ رملی نے اپنی آنکھیں صاف کی، چہرہ صاف کیا اور معاذ کی طرف نظر بھر کر دیکھا، پھر بولی، بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں۔ معاذ اسی طرح تناسا سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رملی اس طرح بولنے لگی جس طرح پھانسی کے تختے پر جانے والا مجرم تھوڑی دیر پہلے اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گی اس میں میرا اپنا قصور ہے، آپ معاف کر سکے تو کر دیں، کیونکہ آپ عالی ظرف ہیں اور ایک عظیم ماں کے بیٹے ہیں۔ مجھے بچانا چاہیں تو اس مصیبت سے بچا لیں، لیکن میرے لیے طلاق کی سزا تجویز نہ کریں۔ اسی خوف سے میں اپنے آپ کو ختم کرنے لگی تھی کہ میرے ماں باپ میری طلاق کو برداشت نہ کر سکیں گے، خصوصاً جس دن میری ماں نے سنا مجھے طلاق ہو گئی ہے وہ مر جائے گی۔ میں اپنی ماں کو اپنی وجہ سے مارنا نہیں چاہتی، اس کے علاوہ آپ جو بھی سزا تجویز کریں مجھے منظور ہوگی۔ معاذ چپ بیٹھا رہا۔ رملی نے پھر اسے غور سے دیکھا، ایک ٹھنڈی سانس چھوڑی۔ اس کے چہرے سے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، اور آج اس کی زندگی کا فیصلہ اس مکروہ صورت آدمی کے ہاتھ میں تھا جو اس کی تقدیر بنا بیٹھا تھا۔ معاذ، رملی نے اسی طرح اس کا نام لیا جیسے مرتا ہوا آدمی اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ معاذ، میں صرف آپ کی گنہگار ہوں۔ اور پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی معاذ کو سنا دی۔